Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we are starting this broadcast اور ٹاپک آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس کا لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ ایک سیریز ہے یوز انٹیلیجنس کے اندر جس کے اندر ہم لوگ انشیٹ آف سیرا فی دلال السیرہ کے نام سے پوری جو ہے وہ سیریز کو سب کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ فاصل شاہ صاحب موجود ہیں جو ابھی پی پی اے تو 4 کانٹیننٹس کے اندر دعویٰ کا کام کر چکے ہیں. انتہائی ڈسٹنگوش اسکالر ہیں. اپنے آپ کو تو اسٹوڈنٹ کرتے ہیں, ہمارے لیے اسکالر ہیں بالکل. تو اوور ٹو یو فاصل شاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو پہلے تو انڈیپینڈنس نائٹ پاکستان کی مبارک ہو کہ 27ویں شب آج ہے اور اسی شب میں پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا تھا, اور یہ 1947 میں جب یہ آزاد ہوا تو یہ ایک بابرکت رات تھی. ہمارا موضوع لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہے, اور لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے پہلے 2 حصے ہم نے پرسنالٹی بلڈنگ اور پرسنل ڈیولپمنٹ, یا یوں کہیں کہ ذاتی ارتقاء اور شخصیت سازی, اس کے اوپر ہم نے 2 پروگرام کیے. اب یہ تیسرا پروگرام, جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ وہ دونوں حصے جو ہمارے پروگرام کے تھے دے آر پریکرسرز ٹو دس ون, کہ وہ اس کے فیڈ کریں گے کہ جو چیزیں جس ماحول میں ہماری شخصیات تیار ہوئی ہیں, جس طرح لوگوں سے ہمارا انٹریکشن رہا ہے, جو کچھ ہمارے ایکسپیرینسز ہیں, وہ ہماری لیڈرشپ کوالٹیز اور ٹریٹس کے ڈیولپمنٹ میں بڑے کام آتے ہیں. تو اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف دوسرے نہیں, صرف ماحول نہیں, بلکہ ہماری اپنی انٹروینشن کیا ہے, ہم نے اپنے ارتقاء کے لیے کیا اسکلز ڈیولپ کی ہیں. یہ ساری چیزیں لیڈرشپ کے معاملے میں بہت اہم ہیں. اور کیونکہ ہم اس کو فی ظلال السیرہ دیکھ رہے ہیں, یعنی سیرت کی چھاؤں میں بیٹھ کے ہم ان چیزوں کا مطالعہ کر رہے ہیں, تو ہم وہاں سے گائیڈنس لیتے ہوئے اپنے اس موضوع پہ ہم آگے چلیں گے. آپ کو پچھلے 1-2 پروگرام میں بھی تھوڑا بہت انٹروڈکشن بتایا گیا کہ میں تقریباً 35 سال ہو رہے ہیں کہ میں ایک کارپوریٹ ورلڈ سے وابستہ رہا ہوں, پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی, امریکہ میں اور کئی دوسرے ممالک میں. تو اس دوران میں, اور خاص طور سے لاسٹ 10 ایئرس میں پاکستان میں, یہاں پہ لیڈرشپ کو دیکھنے کا موقع ملا. آرگنائزیشنس کے اندر, کارپوریشنس کے اندر, گورنمنٹل نان گورنمنٹل ایجنسیز کے اندر, ملٹری نان ملٹری لیڈرشپ سے ملنے کا, بات کرنے کا, کیونکہ یہ سارے ہمارے جاب کا حصہ تھا. انٹرنیشنل لیول پہ بھی نیگوسیشنس کے اندر ہمارے انٹرنیشنل ایسٹس بھی ہیں, انٹرنیشنل کانٹریکٹرز ہوتے ہیں. تو لیڈرشپ کے مختلف انداز, مختلف طریقے دیکھنے کا موقع ملا. پھر ٹریننگز وغیرہ کا بھی کچھ سلسلہ رہا. تو اس سے ایک جو ذہن بنا ہے, جو چیزیں سامنے آئی ہوں, اور جیسے میں بتاتا رہا ہوں کہ کیوں ایک ذہن پہلے سے بنا ہوا تھا اسلام کے اور سیرت رسول کے اعتبار سے, تو اس کی چھاؤں میں ان چیزوں کا کچھ نہ کچھ انالیسز ہم کرتے رہے. تو اسی سلسلے میں میں نے یہ کتاب بھی اب لکھ دی ہے, اور اسی سے ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اچھا, اب اس موضوع کو, خاص طور پہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے موضوع کو, ہم اس طرح دیکھیں گے کہ ایک بہت مشہور لیڈرشپ کے سبجیکٹ کے اوپر ایک اتھارٹی ایک طرح سے, جان میکسویل, یہ امریکن ایک رائٹر تھے جنہوں نے 98 میں اپنے 21 لاز آف اسینشل لاز آف لیڈرشپ یہ پیش کیے تھے, اور اس کو اکثر ریفر کیا جاتا ہے. ان کی کئی کتابیں بھی ہیں, 98 یا 99 میں غالباً بیسٹ سیلر بھی ان کی کتاب رہی ہے, اور اسی کتاب سے ہم نے بہت سی چیزیں اپنے اس موضوع کے لیے, میں نے اپنی کتاب کے لیے لی ہیں. اب اس 21 جو ٹریٹس ہیں اس کو ہم ظاہر ہے کہ پورا تو نہیں کر سکتے, 1-2 کر لیں, 3 کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی آج کے پروگرام میں. لیکن اس 21 ٹریٹس کے بعد مجھے کچھ تھوڑی سی تشنگی محسوس ہوئی ایک آدھ جگہ پہ, تو میں نے اس میں کچھ اضافہ کیا. تو میں آپ کو ایک 22واں, جو قانون تو میں نہیں کہتا لیکن اس میں ایک اضافہ ہے, وہ آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا. پھر دیکھیں گے کتنا وقت ہے, ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں. تو ہم اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں. دیکھیں, لیڈرشپ کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو لیڈرشپ کا سے یہ توقع کی جاتی ہے جو لیڈر ہیں کہ وہ لیڈرشپ پیدا کریں, اور اس کے لیے لوگوں کو دیکھیں, اس کے ٹیلنٹ کو
ان کو ایسی ٹریننگ سے ایسے ایکسپوجر سے گزاریں کہ ان کے اندر لیڈرشپ ٹریٹ پیدا ہو، کیونکہ لیڈرشپ جب ٹریٹ پیدا ہوں گے تو آپ کا کام جو ہے بہت مستعدی سے اور بہت اچھے انداز سے ہو پائے گا. آج ہم جب لیڈرشپ کی بات کریں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم قومی لیڈرشپ لے کے کوئی جو سوشل اور ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں اس کی لیڈرشپ سے لے کے کارپوریٹ لیڈرشپ سے لے کے تمام لیڈرشپ اس کے اندر، اسٹوڈنٹس آپ کے گروپس ہیں اس کی لیڈرشپ، سب اس میں ہم نے ایک جگہ، حالانکہ ان میں کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ ہے ڈسٹنکشن، لیکن ہم ایک ہی انداز میں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کے جنرلی کیا ٹریٹس ہوتے ہیں اور اس کو کیسے ہم ان 21 قوانین کی روح سے ہم یہ دیکھیں گے، اور 22واں بھی میں آپ کو عرض کروں تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے کچھ تو ایگزامپلز ہیں جو جان میکسویل نے دی ہیں، لیکن ان کے ایگزامپل ظاہر ہے ان کی اس سوسائٹی سے ہیں، امریکن سوسائٹی سے ہیں، اور اس میں بھی زیادہ تر ایگزامپلز جو ہیں وہ ان کے امریکن کارپوریٹ ورلڈ سے ہیں. اب کارپوریٹ ورلڈ امریکہ کی جو ہے اس کا تو دنیا میں کوئی اور مقابلہ نہیں ہے نا، جس طریقے سے لینڈ آف اپرچونیٹیز، لوگ وہاں لیڈر بن جاتے ہیں، چیزیں بزنس چلا لیتے ہیں. ہمارے پاس ویسے ایگزامپل کارپوریٹ ورلڈ سے تو شاید نہ ہو، کچھ ایک دو میں نے لکھے ہیں لیکن زیادہ شاید نہ ہو، لیکن دیگر جو ہماری لیڈرشپ کے ایگزامپلس ہیں ہمارے ملک سے، ہماری تاریخ سے، ہسٹری سے، اور وہ لوگ جنہیں ہم پہچانتے ہیں خاص طور سے اسلامک ہسٹری سے، ان کو ہم نے میکسویل کے ایگزامپلس کے ساتھ ان ایگزامپلس کو بھی ڈسکس کیا، اور ہمارا سارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے یہ دیکھ سکیں کہ ہم اپنے اندر، کیونکہ صرف لیڈرشپ ہی کا ہی وہ نہیں ہے فرض کہ وہ آپ کو لیڈر بنائے یا آپ کے اندر وہ کوالٹیز، وہ سکلز پیدا کرے، ہمارے اپنے اوپر بھی یہ ایک طرح کا فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی انداز سے لیڈر ہے. ٹھیک، کلکم رائن کلکم مسئول، آپ سب اپنے ایک طرح کے شیپرڈ ہیں، اینڈ یو ول بی آسکڈ فار یور شیپس، جن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں نا ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے کس طرح ان کو لیڈ کیا، ان کو ان میں سے لیڈرشپ اٹھانے کی کوشش کی، اور دیگر معاملات میں آپ کیسے رہے. تو اس سوال کی تیاری کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے اندر جو اسکلز ہیں جو اس کو پالش کریں، اس کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ انہماک سے اور بہت زیادہ ڈٹرمنیشن سے کوئی کام کریں، بہت زیادہ ٹائم بھی دیں اس کے اوپر، اس سے آپ جتنا فائدہ اٹھا سکیں گے، اگر فرض کریں 1:10 کا اسکیل ہے اور آپ کی جو ڈٹرمنیشن ہے اور آپ کی جو ٹائم آپ جس طریقے سے دے رہے ہیں وہ 10 تک پہنچ گئی ہے، لیکن آپ کی لیڈرشپ اسکلز جو ہیں وہ 1 اور 2 پہ ہیں، تو جو اس کا آؤٹ پٹ ہوگا دیٹ ول بی ملٹیپلائڈ ود یور لیڈرشپ اسکلز، not with your determination, not with your آپ کا جو dedication ہے، اور not with your time you are putting in, but the leadership qualities that you possess. تو جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اگر وہ اچھی آپ کے پاس ہیں تو وہ 1-2 سے اگر وہ 7-8 پہ پہنچ گئے تو اس سے ملٹیپلائی ہو کے اور بہت زیادہ اس کا اچھا رزلٹ نکلے گا، ملٹیپلائی ہو جائے گا بہت زیادہ. اب یہ سارے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بینگ اے مسلم ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا ایک ایسا ماڈل موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کہ جس میں ہمیں کسی لیڈرشپ کے پہلو میں تشنگی محسوس نہیں ہوتی، اور ہمیں وہاں سے بہت زبردست قسم کی انسٹرکشنز اور گائیڈنس مل جاتی ہے ہر جگہ پہ، اور وہ ہم دیکھیں گے ایک دو جیسے ہم پوائنٹس ہم اس کو کور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر دوسرے اسی سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ 14 سال گزر گئے لیکن ہمارے پاس الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی سنت کی پریزرویشن ایسی ہوئی ہے کہ اس کا سارا مواد ہمارے پاس اویلیبل ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ حدیث کی کتابوں اور سنت میں اور سیرت کے اندر ہمیں مل جاتی ہے. تو اتنا ڈیٹیلڈ، دس از این ایکسیپشن، کسی دنیا کے اندر کسی شخص کو یہ نہیں ہوا. ایون یہ کہ ان کے 14,000 صحابہ کے جو سوان عمری اور ان کے حالات جو ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہاں تک کہ بال کیسے بناتے تھے اور تیل کیسے، ہر چیز ان کی محفوظ ہے، اور جو ساری لیڈرشپ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. تو یہ دو ایڈوانٹیجز ہیں کہ تو بہترین ماڈل ہے، اور دوسرے یہ کہ پریزروڈ ہے، اٹ از اویلیبل فار ایوری ون ٹو گو اینڈ لک انٹو دیٹ. اچھا، اب ہم کیونکہ اس موضوع کو دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے بتایا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، تو بجائے اس کی کہ ہم اس کے اوپر خود کوئی بینگ مسلم کو بہت زیادہ ڈینگے ماریں کہ جی ہمارے نبی ایسے تھے، اور ٹھیک ہے ہم تو ظاہر کہیں گے، لیکن جو لوگ غیر مسلم ہیں ان کی زبان سے ہم کچھ ایسے جو ان کے سٹیٹمنٹس ہیں وہ ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اس صورت میں، تاکہ ہمیں بالکل کلیئر ہو جائے کہ ہم کس شخص کے بارے میں اور کس ماڈل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو میں آپ کو کچھ سٹیٹمنٹس یہاں پہ سنا دیتا ہوں.
مثلا مائیکل ہارٹ ہے, آپ نے سنا ہوگا, اس نے بہت مشہور ایک کتاب لکھی تھی جس میں جو 100 موسٹ سکسیسفل پیپل اس کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا. اس میں سب سے پہلا نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیا تھا, اور وہ دیتے ہوئے اس نے یہ لکھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پر اثر شخصیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر رکھتے ہوئے لکھا, وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے مذہبی اور دنیاوی دونوں ہی میدانوں میں انتہائی درجے کی کامیابی حاصل کی. یہ کامیابی دراصل آپ کی عظیم قیادت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مرہون منت ہے. یہ مائیکل ہارٹ لکھ رہا ہے اور بہت مشہور کتاب ہے, اس کا حوالہ اکثر دیا جاتا ہے. اس کے بعد مونٹگومری واٹ, یہ ایک اسکاٹش پروفیسر بھی رہے ہیں, اور یہ زیادہ پرانے نہیں ہیں, اٹس ان 1974 میں غالباً انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو مونٹگومری واٹ لکھتے ہیں, ان کا اور ان کے انتہائی با کردار اصحاب کا, جن کے لیے وہ ایک عظیم قائد تھے, اپنے عقائد کی پاداش میں شدید سختیاں جھیلنے کے لیے تیار ہو جانا, اور وہ عظیم کامیابی جو انہوں نے حاصل کی, یہ سب کچھ ان کے بنیادی امانت اور دیانت پر دلالت کرتا ہے. یہ عظیم کامیابی کا بھی اعتراف کر رہا ہے, اور پھر اس کے بعد جس وجہ سے ہوئی اس کی بھی. الفانسو ڈلامارتین, یہ 1954 میں یہ جو ان کے کانسٹیٹیوشن بنانے والا تھا, he was a politician from France and very learned person. وہ لکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان تمام پیمانوں سے جن سے انسانی عظمت کو ناپا تولا جا سکتا ہے, ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا کوئی محمد سے بڑھ کر عظمت والا ہے. یہ ایک فرینچ پولیٹیشین, بہت اہم پولیٹیشین کی الفاظ ہیں. مہاتما گاندھی یہ لکھتے ہیں, موہن داس گاندھی نے کہا, مجھے اس بات کا یقین ہے کہ زندگی کے اس انتظام میں اسلام کے پھیلاؤ میں تلوار کا کوئی حصہ نہیں. دراصل انتہائی درجے کی سادگی تھی. رسول کا ذاتی کردار, ان کا عظیم ترین درجے کا ایفائے عہد, اپنے احباب اور پیروکاروں سے گہرا رشتہ, ان کی دانش, ان کی شجاعت, خدا پر اور اپنے مقصد کی حقانیت پر مکمل بھروسہ, یہی چیزیں تھیں نہ کہ تلوار, جنہیں لے کر وہ چلے اور تمام مشکلات کا کامیابی سے مقابلہ کیا. یہ موہن داس گاندھی کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جارج برنارڈ شاہ, یہ بھی پچھلی صدی کے ایک اہم محقق اور رائٹر ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ انہیں انسانیت کا نجات دہندہ کہنا چاہیے. میرا ایمان ہے کہ اگر ایسے کسی شخص کو جدید دنیا کا مختار کار بنا دیا جائے, وہ اس دنیا کے مسائل کو ایک انداز سے حل کرنے میں اور اس کو امن و مسرت کا گہوارہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ because of his track record, if somebody like him can be available in today's world, وہ ساری چیزیں سالو ہو جائیں گی. اچھا, چائنا کا ایک ایمپرر تھا ہانگ وو, یہ 1368 اس سے لے کے 1398 تک یہ رہا ہے. اس نے ایک نظم لکھی تھی جس میں 100 شعر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں. اس میں سے ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور یہ ابھی بھی آپ جائیں نینجنگ میں تو وہاں مسجدوں میں بھی لگا ہوتا ہے, ان کے عجائب گھر میں بھی ہے یہ جو اس نے لکھا تھا. تو اس نے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی 100 صفات کریمہ پر جو مداح نامہ تحریر کیا, اس میں ان 2 صفات کو بھی شامل کیا کہ تمام حکمرانوں کا حکمران اور برگزیدہ نفوس کا قائد. یہ اس کے اشعار میں سے میں نے 1-2 چیزیں نکالی ہوں, اور بہت ساری چیزیں جیسے 100 اس کے خصائص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے. ٹالسٹائی جو رشین ایک بہت بڑا مصنف ہے, فلاسفر ہے, وہ یہ لکھتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد ایک عظیم مصلح تھے جنہوں نے انتہائی درجے کی سماجی خدمت کی. یہ ان کے اپنے اطمینان کا باعث تھا کہ انہوں نے پوری قوم کو حق کی روشنی سے روشناس کرایا, اور ان کا رجحان امن اور قلبی سکون کی جانب کر دیا. جو سادگی کے گرویدہ ہوئے
اور خون ریزی اور انسانی قربانی کی رسوم سے دور ہوئے اور انہوں نے ترقی و تمدن کے دروازوں کو چوپٹ کھول دیا. یہ ایک بڑا کام تھا جسے ایک مضبوط شخص ہی سر انجام دے سکتا تھا، اور ایسا شخص عزت و تکریم کا مستحق ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مختلف لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے مختصر ان کے اسٹیٹمنٹس کے اندر بتا دی، اور بے شمار چیزیں، کتابیں لکھی گئی، آج تک لکھی جا رہی ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے. خاص طور پہ اگر ایک دو کتابوں کا میں آپ سے ذکر کر دوں، دا لیڈرشپ آف محمد، یہ جو ابھی لیٹلی جو کتابیں آئی ہیں 2015 میں یہ کتاب آئی ہے، اور ڈاکٹر ازمان حسن اور ڈاکٹر طارق سویڈان، یہ دو اسکالرز ہیں جنہوں نے یہ لکھی ہیں. اسی طرح ایک اور ہے محمد دی ہال مارک آف لیڈرشپ، یہ ایک اور کتاب ہے جو ڈاکٹر روز خان عثمان کی اور کی تصنیف ہے. تو یہ ہے. اس کے علاوہ جدید دور کے اندر اور بہت سی کتابیں سیرت کے موضوع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ خاص طور پہ لیڈرشپ سے متعلق تھی، اس لیے ان کا میں نے ذکر آپ سے کر دیا. اچھا، اب جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم یہ 21 قوانین جو میکسویل کے ہیں اس کے حساب سے ہم آگے بڑھیں گے، تو میں پہلے قانون کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں. دی فرسٹ لا دیٹ ہی گیوز، اس کو کہتا ہے وہ لا آف دا لیڈ. میں نے یہ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ریفرنس نہیں ہے اس کی کتاب میں، یہ جنرلی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں. اب ہم اس کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے پیمانے سے. تو لا آف دی لیڈ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لیڈرشپ کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور لیڈر بن جاتے ہیں، اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں. تو کسی کی کامیابی سے آفٹر دی فیکٹ کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی، وہ اس کے لیڈرشپ کے لیول کا اندازہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ اگر 1 سے 10 کا لیول ہے تو یہ 4 کے لیول کا لیڈر ہے کہ 5 کے لیول کا کہ 8 کے لیول کا. دیٹ ہی ڈیٹرمائنس فرام ہز سکسیس کہ وہ کتنا سکسیسفل ہے اپنے مشن کے اندر، اپنے ریزلٹس کیسے لے کے آئے. یہ ایک اس کا لا ہے. تو اس لا کے حساب سے اگر جو اس نے جو اس کا ایگزامپل ہے جو اس نے کوٹ کیا ہے میکسویل نے، کہ اس نے بتایا کہ جو میک ڈونلڈس کا کیونکہ میں نے بتایا اس کا کارپوریٹ ورلڈ سے خاصے اس کے ایگزامپلز ہیں. میک ڈونلڈ چین جو ہے، جو یہاں پاکستان میں بھی موجود ہے، امریکہ میں ہر ریاست میں اور بڑے پیمانے پہ ان کا بزنس ہوتا ہے. تو یہ جب شروع ہوئی تو یہ میک ڈونلڈ بردرز تھے دو، جنہوں نے ایک اس کا اسٹور کھولا تھا، اور ایک اسٹور کو بڑے کمال کے ساتھ انہوں نے آگے بڑھایا، اور اس کی پروفیٹیبلٹی اور اس کے پروڈکٹس اور اس کی سروس اینڈ ایوری تھنگ، اس میں انہوں نے بہت ہی نمایاں کامیابی حاصل کی میک ڈونلڈ بردرز. لیکن اس کے ساتھ وہ کمپیئر کرتا ہے ایک شخص، اس کا نام تھا کراکس، رے کراکس. رے کراک جو تھا، اس نے جب یہ دیکھا وینچر، تو اس نے اس وینچر کے اندر شمولیت اختیار کر لی. پہلے نوکری کی، اور نوکری کرنے کے بعد جب اس نے اندازہ لگا لیا اس کے پوٹینشیل کا، اس بزنس کے کہ کتنا ڈیولپ ہو سکتا ہے، تو اس میں شیئر بھی لے لیا. الٹیمیٹلی میجر وہی شیئر ہولڈر ہو گیا. تو اس کے بعد اس نے جس انداز سے اس کو ایک چین میں ڈیولپ کیا، اور ایک سمجھیں کہ ایک فرینچائز بن گیا، اور ساری ہر ریاست میں امریکہ کی اس کی شاخیں پھیلتی آہستہ آہستہ وہ بڑھتے چلے گئے، ہر سال ملٹیپلائی ہوتے چلے گئے. تو اب یہ اور اس کے ساتھ نے اس کی سروس کوالٹی اینڈ آل دوز تھنگ جس کو وہ مینٹین کرتا رہا، جو چیزیں ضرورت تھی اس کو لیڈرشپ کی وہ دیتا رہا. اس کے حساب سے میکسویل یہ کہتا ہے کہ اگر میں دیکھوں تو میک ڈونلڈ بردرز جو تھے، وہ اگر لیڈرشپ کے پہلے یا دوسرے درجے پہ تھے، تو یہ بہت آگے کے درجے پہ تھا. ان کی لمیٹیشنز وہیں تک تھیں کہ ایک اسٹور انہوں نے کھول لیا، اس کے اندر جتنی کامیابی اس کو بہتر بنا لیا انہوں نے بہت، لیکن دیٹ واز دیئر لمٹ. اس کے بعد اس کو آگے بنانے والا ایک تھا جس کی جو لڈ تھی، جو لا آف دا لڈ ہے، وہ ذرا اونچی تھی، تو وہ اس کام کو بہت آگے تک لے گیا. اسی طرح وہ تفریق کرتا ہے لوگوں کے اندر کہ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ اس حساب سے کوئی چھوٹا لیڈر ہوتا ہے، کوئی بڑا لیڈر ہوتا ہے. ہمارے ایگزامپل کے لیے میں نے یہاں پہ ایک، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ہم اپنی ہسٹری سے، اپنے لوگوں سے یہ دیکھیں گے کہ کون سے ایسے لیڈرز ہیں جو کہ ہمارے، جن کو ہم دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہاؤ دے گرو، ہاؤ دے پراسپر، اور کہاں تک پہنچ گئے. میں آپ کے سامنے جن کا ذکر کرنے لگا ہوں، آج کل بہت زیادہ نیوز میں بھی ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے بہت نیوز میں رہیں، اور ہم جانی پہچانی شخصیت ہیں. He is from Kashmir, in the Wadi of Kashmir, in the valley of Kashmir. His name is Sayyid Ali Gilani. Sayyid Ali Gilani is a person جس نے
2015 وغیرہ میں، جبکہ یہ موومنٹ تو چل رہی تھی نا، موومنٹ تو 80s کے اندر شروع ہو گئی تھی، مختلف فیکشنز تھے جنہوں نے اس موومنٹ کے اندر کام اپنا شروع کر دیا تھا. لیکن سید علی گیلانی کا کمال یہ ہے کہ ہی اسپیئر ہیڈڈ دی ایفرٹس کہ ان گروپس کو اور ان اسپلنٹرز کو ایک جگہ پہ لے کے آئیں، ایک مقصد کے لیے اکٹھا کر لیں، اور ان سب کو انہوں نے اکٹھا کر کے ایک امبریلا آرگنائزیشن بنائی جس کے تحت یہ موومنٹ کا کام 80 سے لے کے ابھی میں نے کہا کہ ابھی تک وہ چل رہا ہے. اور ابھی دوبارہ وہ اس کے جو ایک یونٹی ہے اس کے صدر وہی ہیں، اور ان کی لیڈرشپ کو ان کی بردباری کی وجہ سے، ان کی سیکریفائس کی وجہ سے، ان کی رسپیکٹ کی وجہ سے لوگ تسلیم کرتے ہیں. ایوری بڈی ایکسیپٹ ہم ایز the big leader of کشمیر موومنٹ. ان کو کئی بار اسلامک آرگنائزیشن نے کشمیری کاز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اپنی فارن منسٹرز کی کانفرنس کے اندر بھی بلایا، جس کے لیے ان کو جانے کی اجازت اکثر نہیں ملتی تھی. لیکن ہی از ریکگنائزڈ ان دا ویلی. جب ابھی بھی وہ کال دیتے ہیں، اسٹرائک کی کال دیتے ہیں، تو کشمیر بند ہو جاتا ہے. وہ الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. پھر ان کے ہی از ویری سمپل، ویری سادہ مزاج ہیں بہت، اور بہت آرام سے بات کرتے ہیں. لیکن ان کی بردباری، ان کی رسپیکٹ، ان کا جو آرگنائزیشنل وہ ایفرٹ تھی ساری، اس سب کو لے کے ان کا جو لیڈ ہے اس کے قانون کے حساب سے وہ بہت اونچا ہے. تو کشمیر کی آزادی کی جس موومنٹ میں اور بہت سخت حالات میں انہوں نے اس کو جس طریقے سے چلایا، تو in my book I put him as an example against this law. اس کے اندر ان کو ایک ایگزام کے طور پہ ہم نے پیش کیا. اچھا، اب ہمارے لیے ایکشن آئٹمس کیا ہیں؟ یہ تو ہو گیا کہ لوگ لیڈر ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیول کے لیڈر ہوتے ہیں. ہمارے لیے ایکشن آئٹم اس کے اندر یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کو ہم میں سے کوشش کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر ایک ہم میں سے کسی نہ کسی نوعیت کا لیڈر ہے. تو ہمیں اپنے آپ کی جو سکلز ہیں اس کو بھی پالش کرنا ہے، اس میں اس کو ایک لیول سے دوسرے لیول تک لے کے جانا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو آپ کا کام ہوگا، یہ جس لیول کی آپ کی لیڈرشپ ہوگی اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا. So if you can improve your level of leadership, you can do much better. You can get much better results rather than putting a lot of time, putting a lot of efforts. That's all right. But if you have the leadership qualities, you can do much better and you can get a good results out of that. Acha. اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ جو لیڈرشپ سیکھنے کے لیے ایک تو ایک کلاس روم کے اندر لیڈرشپ تھوڑی بہت تو سیکھی جا سکتی ہے، لیکن یو ہیو ٹو بی، جیسے کہتے ہیں یو ہیو ٹو بی ان اٹ ٹو ون اٹ. یعنی آپ کو پریکٹیکلی جا کے ہینڈ آن کام کرنا پڑے گا، آپ کو لوگوں سے رابطے کرنے پڑیں گے، آپ کو ملنا پڑے گا، آپ کو اپنی تنقید برداشت کرنی پڑے گی، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کو آل دیز تھنگس will give you, will polish you. جب تک آپ فیلڈ میں نہیں جائیں گے، اگر آپ دفتر میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور کہیں کہ میں لیڈر بن جاؤں گا، تو it's not going to happen. لیکن ہر آدمی کے اندر پوٹینشیل ضرور ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. اپنے پوٹینشیل کو پہچاننا اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو امپروو کرنا، جنرل کچھ ٹریٹس ہیں اس کے اندر امپروو کرنا. اچھا، جب آپ لوگوں سے نہیں ملیں گے، فرض کریں if you will not go into the world، اس میں دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہوگا کہ ایز اے لیڈر اگر آپ کے اندر کوئی پوٹینشیل ہے تو ریکگنائز ہی نہیں ہوگا. جب تک ریکگنائز نہیں ہوگا تو لوگ آپ کی بات کیسے مانیں گے، آپ کے پیچھے کیسے چلیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ بھی لوگوں کو ریکگنائز نہیں کر سکیں گے. when you are not interacting with the others, you will not be able to identify the potential in other people. جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کے کولیگز ہیں، جو آپ کے جو ہے نا ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں کسی آرگنائزیشن میں، کسی کارپوریشن میں، ان سب کی لیڈرشپ کو پہچاننے کے لیے یو ہیو ٹو انٹریکٹ ود دیم، یو ہیو ٹو بی ان دا فیلڈ، یو ہیو ٹو نو ایچ ادر. تو جب تک یہ نہیں ہوگا آپ اس میں کچھ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. ریکگنیشن آف فیوچر لیڈرز جو ہے نا، یہ ایک بڑی، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ لیڈر کا ایک کام یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ پیدا کرتا ہے. یہ آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کو یہ چیز دی گئی تھی، آپ نے کیا لیڈرشپ پیدا کی؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، میں نے تو بڑا اچھا کام کر لیا تھا لیکن میرے بات کے لیے میں نے کچھ نہیں چھوڑا. تو وہ ایک مشکل سچویشن پیدا ہو جائے گی. تو لوگوں کو پہچاننا، جس کو اردو میں ایک ٹرم کہتے ہیں نا مردم شناسی، کہ لوگوں کو پہچاننا. اور آپ یہ جان لیجئے اس میں دو چیزیں ہیں جس کا عام طور پہ خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ جان لیجئے کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے. یہ اگر لیڈر ایک اچھا مردم شناس ہے،
تو وہ اس کے اس ٹیلنٹ کو سمجھ لے گا. اب آپ نے اس کی اس پرٹیکولر ٹیلنٹ کو سمجھ لیا اینڈ پٹ ہم ان دیٹ ٹاسک ان اس ایریا میں, تو پھر وہ بہت اچھا کام کرے گا. اور ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے. یہ ہماری نظریں ہیں کہ ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہیں. تو دس از دا ورک آف اے لیڈر ٹو فائنڈ دی پوٹینشیل آف دا پیپل, اور پھر اسی حساب سے اس کو ڈیولپ کریں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اس کا خیال یہ رکھنا ہے کہ لوگ بدلتے رہتے ہیں. پیپل چینج آل دا ٹائم. اگر آج میرا اے بی سی کے بارے میں ایک خیال ہے کہ جی اس کے اندر یہ کمزوری ہے, یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے, تو ہو سکتا ہے کل اس کی سچویشن کچھ اور ہو. ایون ایمان کے بارے میں حدیث ہمیں بتاتی ہے الایمان و یزید و ینقص, ایمان بھی بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. تو اسی طرح دوسری باتیں بھی ہیں, ڈیڈیکیشن ہے, اس کا اپنے کام سے لگاؤ ہے, اس کی سنسیئرٹی ہے, اس کی اسکلز ہیں, کمیونیکیشن اینڈ ادر اسکل, آل دیٹ کین چینج. لیکن اگر آپ نے اپنا ایک وہ بنا لیا ذہن کہ جی یہ آدمی تو بس بیکار آدمی ہے, اس نے کچھ نہیں کرنا, he may have changed over the years, over the time, آپ کو احساس ہی نہیں ہوا اس کا. So keep yourself open always to think کہ بھئی کل یہ ایسا تھا, ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا رہے گا. This is a very important thing جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ مردم شناسی کی یہ ٹریٹ آپ کے اندر پیدا کریں. لوگوں کو دیکھیں, کرٹیک ضرور کریں, لیکن لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. اچھا ایک اسٹوری ہے جو ہم نے بچپنے میں کسی کتاب میں یعنی اسکول کی کتاب میں پڑھی تھی. دیٹ از اے اسٹوری آف نوشیروان. نوشیروان ایک بادشاہ تھا ایران کا. نوشیروان عادل بھی کہتے ہیں, ہی واز ویری جسٹ رولر, تو اس وجہ سے عادل اس کو کہتے ہیں. تو نوشیروان نے یہ کہا, نوشیروان کے باپ نے اس کو اس کی ٹریننگ کے لیے ایک اتالیق یا جو اس کا ٹکٹ ٹیکر یا جو مینٹور تھا اس کے حوالے کیا, بالکل لڑکپن کی عمر میں. تو مینٹر نے اس کے سب سے پہلے جو کام کیا اس کے ساتھ کیا کیا, ہی پٹ ہم ان پریزن. پریزن میں اس کو رکھنے کے بعد کچھ دن اس کا بالکل قیدیوں کی طرح اس کو رکھو, بالکل ویسے ہی ٹریٹ کرو. اینڈ دین ہی واز براٹ آؤٹ. اس نے کہا کہ یہ پہلا لیسن تھا تمہارا. وہ لیسن اس لیے تھا کہ وین یو ول بیکم این ایمپرر, تو اس کے بعد تمہیں یہ احساس رہے کسی کو سزا دیتے وقت کہ جب کسی کو جیل میں بھیجا جاتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے, وہ کن تکالیف سے گزرتا ہے. I want you to get a taste of that. تو اس کی وجہ سے جیسے میں کہہ رہا تھا نا, you have to be in it, تو آپ کو ان چیزوں کا, ان باتوں کا اندازہ کرنا پڑے گا کہ جو آپ کے جو لوگ جن سے گزر رہے ہیں. ابن القیم ایک بہت بڑے مفکر تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے خیر یہ اس کے لیے مجتہد کے لیے کہا کہ مجتہد جو ہو نا, اس کو حالت الناس کا پتہ ہونا چاہیے, انسانوں کی حالت کا پتہ ہونا چاہیے. ورنہ وہ اگر اس کو نصوص کا بھی پتہ ہے, قرآن و حدیث کا بہت بڑا عالم ہے, لیکن اگر لوگوں کے حالات سے وہ ناواقف ہے تو وہ کوئی اجتہاد ہی نہیں کر پائے گا, بیکاز he is supposed to bring the solutions for the people until he know the people what they are going through. تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ اس طرح کی ٹریننگ کا انتظام ظاہر ہے کہ ایک تو لیڈرشپ کرے آپ کے لیے دوسرے لوگوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے, پھر ہم خود بھی دیکھیں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, where and from through which the people are going through. ہم اپنے صرف شوز کے اندر پیر نہیں رکھیں, دوسروں کے اندر پیر میں شوز میں رکھ کے بھی دیکھیں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے. لیڈرشپ ریکگنیشن کی ہم بات کر رہے تھے, اس میں ہم نے کوشنز کی 2 بات کر لی کہ ہم لوگ چینج ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بات جو اس ریکگنیشن کے سلسلے میں جو بڑا کلر ہے اور اسے ہمیں ہر صورت میں بچنا ہے, دیٹ از کسی قسم کا ڈسکریمنیشن, کسی قسم کا پریجڈس آپ کے پاس اگر ہے, کوئی آپ نے پہلے سے چیزیں آپ نے اسٹیریوٹائپنگ کر لیے کہ فلاں طرح کے اس طرح کے لوگ جو ہیں, اس علاقے کے لوگ یا اس کلر کے لوگ جو ہیں وہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں, یا اس کے اندر یہ خرابی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, تو دیٹ از اے کلر. ٹرائی ٹو برش اٹ اسائڈ, اس کے علاوہ فیصلہ کریں, کیونکہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو مل جاتا ہے. یہ میں نے کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کی کمزوری ہے, یہ ہماری مردم شناسی کی کمزوری ہے. تو اس ایک چیز کو بھی ذہن میں رکھیں, ورنہ دیکھیں آیت قرآن کی بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ مسلمانوں, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کیا کرو. یعنی آپ نے ان لوگوں کو جو واقعی ٹیلنٹڈ ہیں, ریگارڈلیس وہ آپ کے علاقے کے ہیں, آپ کی زبان بولتے ہیں, آپ کی طرح لگتے ہیں, آپ کی طرح سوچتے ہیں یا نہیں کرتے, but they have talent, you have to recognize them
and give them full opportunity. You will be asked, اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا, میں نہیں کچھ کہہ رہا, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگر آپ نے کہا نہیں جی میں تو اپنے جیسے لوگوں کو اپنے جو کہتے ہیں نا کہ ایک طرح کا وہ محبت ہو جاتی ہے اپنے جیسے لوگوں سے جو اپنی طرح بات کرتا ہے, اپنی زبان بولتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں, جو اہل ہے اس کو وہ حق دے دو ورنہ تم سے سوال ہوگا. اپنے خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. اچھا اب ہم اس والے ٹاپک کو, لا آف دا لٹ کو کلوز کرتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم اسی کے پیرائے میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے شروع میں دیکھا کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا. وہی جو ان کے اسٹیٹمنٹس اس بات کے لیے کافی ہیں کہ ہم یہ طے کر لیں کہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. اینڈ دیٹ از اے فیکٹ جس کو سب لوگوں نے مانا ہے. 14 سینچریز گزر جانے کے بعد بھی ایک تو اس زمانے میں انہوں نے ان کا بہت بڑا کمال یہ کہ انہوں نے بہت سارے لیڈرز پیدا کر دیے تھے. there were so many leaders کہ آپ کو بہت عرصے تک وہ پھر ایک سلسلہ چلتا رہا پیدا. اور پھر ان کی جو فالوئنگ تھی 1400 ایئرس کے بعد بھی جس انداز سے چل رہی ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو اس بات کا بھی دخل ہے کہ وہ نصوص جو ہیں وہ جو ان کا پیغام ہے وہ پوری طرح محفوظ ہے, اور پھر جس طریقے سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اس کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں, ہر زوال کے بعد دوبارہ اسی طرف دیکھتے ہیں, اسی سنت کی طرف دیکھتے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, سیرت کی طرف دیکھ رہے ہیں نا, اس سے ہم چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرف جائیں, کیسے اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں. اور ساری اسفیئرز آف لائف کو وہ کور کرتے ہیں. وہ کمانڈر بھی ہیں, وہ فیملی لائف آپ ان کی دیکھ لیجئے, آپ ان کے اسٹیٹمنٹ شپ دیکھ لیجئے, آپ ان کے بہادری دیکھ لیجئے. in all spheres of life, that's another بہت بڑا کمال ہے یہ. That is why we are looking at this model, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم as the great leader ان ساری چیزوں کے بعد, اور ان کا جیسے میں نے کہا کہ سب سے اونچا مقام ہے. ہم نے یہ ایک قانون میکسویل کا کمپلیٹ کیا. دوسرا قانون ان کا جو ہے وہ کہتا ہے لا آف انفلوئنس, پر اثر ہونے کا قانون. ٹھیک ہے نا, یہ ایک کہتا ہے کہ لیڈرشپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا انفلوئنس ہو, لوگ اس کو سنتے ہوں, اس پہ توجہ دیتے ہوں, لوگوں کو وہ تبدیل کرنے کو, ان کو ایک راہ پہ چلانے کے لیے تیار کر سکتا ہو, یہ اس کے اندر خاصیتیں ہوں. تو اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جو انفلوئنس, ایک تو وہ ہے نا کہ آپ کاسمیٹک انفلوئنس کریں, کوئی چیز آپ ابھی میں آپ سے فوری طور پہ مجھ میں کوئی ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے, لیکن کوئی بات ایسی دیکھ لوں کہ جس کی وجہ سے آپ مجھ سے انفلوئنس ہو جائیں, یہ ایک طریقہ ہے. لیکن یہ زیادہ دیر پا طریقہ نہیں ہوتا کہ آدمی فوری طور پہ انسٹنٹلی کوئی چیز سوچ کے کوئی کام کر دے اور اس سے سوچے کہ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے. یہ جو ہوتا ہے یہ ایکچولی آپ کے یوں سمجھ لیجئے کہ it becomes your second nature. جو ہم نے بتایا نا کہ شخصیت سازی اور اپنی اسکل ڈیولپمنٹ اوور دا ایئرز ایک جو ہم کرتے چلے آئے, اس کی وجہ سے دس لا آف انفلوئنس اس طرح کام کرتا ہے کہ یہ آٹومیٹک ہوتا ہے اینڈ بڑا دیر پا ہوتا ہے. اٹ از ناٹ شارٹ لیوڈ. جو لوگ ان خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں, جو اصل خصوصیات جن کے اندر صلاحیت ان باڈی میں چلی گئی ہیں, ان کے بلڈ میں آ گئی ہیں, ان کے گرین میں آ گئی ہیں, تو وہ لوگ ریئلی لیڈرز ہوتے ہیں جن سے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں. اور وہ فوری طور پہ کوئی چیز کرنے والا دکھاوے کے لیے یا تیاری کر کے اس سے نہیں ہوتا, لیکن جو لوگ ریئلی اس دشت کی سیاحی میں وقت گزار چکے ہیں, ان میں وہ کرسما, وہ کیریکٹرسٹکس پیدا ہو جاتی ہیں اپنے ڈیڈیکیشن اور اپنے ورک کی وجہ سے کہ اوور دا ٹائم انہوں نے اپنے کام کو بھی امپروو کیا ہے and have done a great a practice to all that. یہ نہیں تھا کہ ایک دم سے اس نے اٹھ کے ایک دن جو ہے کہا کہ جی میں لیڈر بن گیا اور یہ اس طریقے سے میں اس کو انفلوئنس کرنے کی تو کوشش کروں گا. میکسویل کا ایگزامپل جو ہے اس میں وہ آپ دیکھیے کہ ایک ایسی شخصیت کا ہے جو اپنی زندگی میں تو پاپولر شخصیت تھی, لیکن اپنی موت کے بعد اور زیادہ پاپولر ہو گئی. اس نے کہا کہ جی اس کی جو میرج سیریمنی تھی اس کو جتنے لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا اس سے کئی زیادہ لوگوں نے اس کی جو بیریل کی, جو اس کی جنازے کی جو سیریمنی تھی اس کو دیکھا. اس کا انفلوئنس لوگوں کے اوپر, میں نام پہلے بتا دیتا ہوں, ہی از ٹاکنگ اباؤٹ لیڈی ڈیانا.
لیڈی ڈیانا کے حساب سے وہ لکھتا ہے کہ اس نے انسانیت کے لیے جو کام کیے، مثال کے طور پہ اس نے کوڑیوں کے لیے، لیپرسس کے لیے، ایڈز کے بیماروں کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ فنڈ ریزنگ کی، جس سے بہت سے پروجیکٹس ان کے چلے اور اس کی علاج کے لیے کچھ راہیں نکلیں. ایک اور بہت بڑا کام جو ان کا یہ ہے کہ جو لینڈ مائنز تھیں اس کے خلاف اقوام متحدہ کے اندر ایک قانون پاس ہوا، اور اس اپنی وفات سے کچھ عرصے پہلے وہ وہاں پہ گئیں، امریکہ گئیں، کلنٹن ایڈمنسٹریشن وہاں پہ موجود تھی اس وقت، اور کلنٹن ایڈمنسٹریشن کے لوگوں سے وہ ملیں اور ان کو کنونس کیا کہ اقوام متحدہ کے اندر سیکورٹی کونسل کے اندر جب یہ قرارداد آئے تو آپ اس کو اپوز نہیں کریں، بیکاز انٹل دیٹ ٹائم امریکہ واز اپوزنگ، یو ایس واز اپوزنگ دیٹ، لیکن somehow she was able to convince them. اس کے بعد امریکہ نے اس کی اپوزیشن نہیں کی and that resolution was adopted. آپ جانتے ہوں گے کہ یہ ہم تو ہمارے قریب میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، افغانستان میں، کشمیر میں، جو یہ لینڈ مائنز ہوتے ہیں اس سے اگر جنگ ختم بھی ہو جائے، اب وہ سوویت یونین کے زمانے کی جو مائنز تھیں جو انہوں نے بچھائی تھیں اس سے ابھی تک بچے جو ہیں وہ معذور ہوتے ہیں اور وہ زخمی ہوتے ہیں اور اموات ہو جاتی ہیں. اسی طرح دنیا کے دیگر علاقوں میں نے عراق میں کام کرتا تو جہاں ہم کام کرتے تھے وہاں پہ پہاڑ سے مائنز بہہ کر آ جاتی تھی بارش کے ساتھ، کیونکہ وہ جو ایران عراق وار ہوئی تھی اس میں انہوں نے مائن کر دیا تھا اس ایریا کو. اٹ واز سچ اے ڈیزاسٹرس سچویشن کہ لوگ جو ہے اس سے جنگ ختم ہونے کے کئی سالوں کے بعد بھی اس سے جو ہے وہ متاثر ہوتے رہتے تھے. تو یہ ان کی ایک کامیابی تھی کہ ان کی ایفرٹ سے یہ سب کچھ ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ جب ان کے پاس ٹائٹل تھا اس وقت وہ اتنی پاپولر نہیں تھی، کہ جب ٹائٹل ان سے لے لیا گیا اس وقت اور پاپولر ہو گئے. تو اس کو انہوں نے میکسویل نے اپنے ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا. میں جو آپ کے سامنے ایگزامپل پیش کرنے لگا ہوں اس سے شاید آپ سے بہت سے لوگ واقف ہوں، کچھ لوگ شاید نہ بھی ہوں، لیکن یہ بہت اہم شخصیات ہیں، اور یہی اسی وجہ سے میں نے ان لوگوں کے ایگزامپلس یہاں پہ دیے کہ یہ ہماری ہسٹری کے، ہماری تاریخ کے، ہمارے لوگوں کے، مسلمس کے اندر خاص طور پہ بہت بڑے ایگزامپلس ہیں. میں ایگزامپلس میں آپ کو دے رہا ہوں حسن البنا کا. حسن البنا واز اے پرسن ان ایجپٹ جنہوں نے مسلم بردرہڈ یا اخوان المسلمین کی ابتدا کی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ 40s کی بات ہے. تو اس میں انہوں نے ایک گھڑی ساز کی دکان پہ وہ کام کیا کرتے تھے، کوئی معمولی کوئی بہت بڑے اسکالر یا وہ نہیں تھے، لیکن ان کے دل میں درد تھا، امت کا درد تھا. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ڈی جنریشن آ گیا ہے، یہ جو آکوپیشن اور یہ جو کولونلائزیشن ہو گیا ہے مسلم کنٹریز کا، ایجپٹ کا بھی، تو وہ ایجپٹ سے انہوں نے وہ کام شروع کیا، آرگنائز کرنا شروع کیا کہ بھائی علی منہاج النبوہ، کہ نبوت کی اور انداز سے ہمیں چلنا ہے. اور مدینے کی جیسی ریاست تھی جس کی ہم آج کل بڑی گونج سنتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایفرٹ کی. اسی کی پاداش میں پھر ان کو جو اس وقت کے بادشاہ تھے مصر کے، کہا جاتا ہے کہ ان کے ایما پر ہی ان کی اسیسینیشن ہوئی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسیسینیشن کے بعد ان کی باڈی جو ہے وہ ہی واز اسٹل الائیو، لیکن وہ اسٹریٹ میں پڑی لگی، لیکن ہاسپٹل والوں کو یہ حکم نہیں تھا کہ وہ ایمبولینس بھیج کے اس کو پک کر لیں. ہی ڈائڈ. اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے جنازے کے اوپر جو بادشاہ وقت تھا اس نے یہ پابندی لگائی کہ اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہوگا. تو یہ اس بڑے لیڈر کو جس کے ملینز اینڈ ملینز فالوورز تھے، اس کے گھر کی خواتین نے دفن کیا. یہ ان کی وہ ہوئی تھی. لیکن اس بادشاہ کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے تو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا، نام بھی لیوا نہیں ہوگا، لیکن اس شخص نے جو پودا لگا دیا ہے اس کا انفلوئنس اتنا لوگوں کے اوپر بڑھتا چلا گیا ہے، خاص طور پہ عرب ورلڈ کے اندر اور اس سے باہر بھی. لوگ ان کے پیغام سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ عرب کنٹریز میں تو اسپیشلی دیر از نو کنٹری کہ جہاں پہ ان سے وابستہ یا اسی منہج کو، اسی پروگرام کو لے کر چلنے والے لوگ موجود نہ ہوں. اور ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ حکومت کے ایوانوں تک بھی پہنچ گئے، جیسے ٹونسیا کے اندر آج کل ہے، یا دیگر جگہوں پہ بھی ہوتا رہا، اسمبلیز کے اندر، کویت کے اندر، اردن کے اندر لوگ جاتے رہے. تو یہ ایک موومنٹ تھی، اور وہ موومنٹ جو 40s کے اندر شروع ہوئی تھی وہ اب تک جاری ہے اور وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور وہ ان جگہوں پہ بھی ہے جیسے امریکہ کے اندر آئی ہیو سین مائی سیلف میٹ دا بردرس، وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ اور بڑے ایک انداز سے وہ کام کرتے ہیں. اور یہ سب جو فروٹ ہے یہ ان کا ہے. تو یہ لا آف انفلوئنس جو ہے اس کے لیے میں نے یہ ان کا ایک ایگزامپل حسن البنا کا آپ کے سامنے پیش کیا. حسن البنا کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں، حسن البنا جناح صاحب سے بھی ملے تھے. جناح صاحب سے ملے یہ تھے کہ اس میٹنگ میں جب پاکستان آزاد ہوا
تو جناح صاحب محمد علی جناح نے قائد اعظم نے ایجپٹ کا دورہ کیا, تو اپنی ڈائری میں حسن البنا لکھتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا مسلمان ملک ہے, وہ مسلمانوں کی یونٹی کے بڑے قائل تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے ضرور اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے. تو وہ وہاں اس ہال میں پہنچے جہاں جناح صاحب آنے والے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے پہنچ گیا تھا, سب سے آگے کی سیٹ پہ تھا, لیکن جذبے حسب مرتبہ لوگ آتے گئے تو میں پیچھے ہوتے 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 پھر مجھے دروازے کے پاس جگہ ملی, لیکن ایک گلمپس مجھے اس کی دیکھ لینا یہ میرے لیے بہت تھا. تو یہ ایک شاید آپ لوگوں کو نہ پتا ہو کہ یہ انہوں نے قائد اعظم کو بڑا سراہا تھا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو لیڈ کرتا ہے نا, یہ دو ایگزامپلس ہم نے دیکھ لی, ان کی بھی ایگزامپل دیکھ لی, اپنی تاریخ سے بھی دیکھ لی. تو جو اس میں پوزیشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ نہ لیڈی ڈینک جب اس کی پوزیشن کم ہو گئی اس کے باوجود وہ پاپولر ہوئی. جو ہمارا ایگزامپل اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بالکل معمولی آدمی جس کو اسکالر بھی نہیں تھا, نہ کوئی اس کی فیملی کا کوئی بہت بڑا انفلوئنس تھا, نہ کوئی بہت طاقتور آدمی تھا, کچھ تھا نہیں, ڈیڈیکیشن کے ساتھ who has the passion for his جو کام وہ کرنے جا رہے تھے, تو وہ the position and status doesn't matter. It requires the dedication with your cause. Strength of the message, جو آپ میسج دے رہے ہیں اس کی اسٹرینتھ کیا ہے. ایک تو آدمی کا ڈیڈیکیشن, پھر جو میسج ہے آپ کا اس میں کوئی جان ہے کہ نہیں ہے. آدمی تو بہت اسٹرانگ ہے لیکن میسج ویک ہے تو کبھی نہیں ہوگا. سو ان کیس آف حسن البنا جیسے بہت بڑا میسج تھا, ایک عرصے کے بعد وہ چیز دوبارہ ریوائیو ہو رہی تھی. انٹیگریٹی آف دا پرسن, اس کی اپنی امانت دیانت جو ہے اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. انفلوئنس ایسے نہیں ہو جاتے, لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے, اس کے مینرز کیسے ہیں, کتنا وہ بیہیو کرتا ہے ویریس میٹرز کے اندر, اس کی رائے کیا ہوتی ہے, یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں, پھر جا کے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں. اچھا, بعض لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ جو ایک لیڈر ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے لوگوں کو, تیار کرتا ہے کام پہ چلنے کے لیے. کبھی کبھی ہم اس میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھے مینیجر کو ہم کہتے ہیں ہی از اے گڈ لیڈر. یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ کتابوں میں آپ کو مینجمنٹ کی مل جائے گی. ایک مینج کرنا از سم تھنگ ایلس اینڈ لیڈنگ از سم تھنگ ایلس. کبھی کبھی تو یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کو ہم کہتے ہیں بڑا اچھا لیڈر ہے. نہیں, یہ ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے کہ جو چیزوں کو اپنی جگہ پہ قائم و دائم رکھنا, جو چل رہا ہے جو سسٹم. مینیجر کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا, جو کام ٹاسک ہیں اس کو کرنے کے مختلف طریقے ڈھونڈنا, اینڈ ود ان دیٹ فریم ورک ہی مینیجز لوگوں کو. وہ بھی بینگ اے گڈ مینیجر از پارٹ آف لیڈرشپ, بٹ اٹ از ناٹ دی لیڈرشپ. لیڈرشپ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قائل کر سکیں, لوگ آپ کی بات پہ اعتماد کرتے ہوں, لوگ آپ سے محبت کرتے ہوں, لوگ آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں, آپ کا میسج اسٹرانگ ہو اور آپ کا کردار اسٹرانگ ہو. یہ دو چیزیں ہوں تو آپ لیڈر ہیں. اس کے ساتھ جیسے میں نے کہا مینیجر از جسٹ بینگ اے پارٹ آف دیٹ. ایکسٹریم ڈیڈیکیشن ٹو دا کاز اینڈ کنسرن فار ہز پیپل, دیٹس another thing. کہ جو آپ کا جو لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں کارپوریشنز کے اندر, دیگر محکمہ جات میں, تو اس میں آپ کس لیول کی آپ کے ساتھ تعلق ہے, ان کا کتنا محسوس کرتے ہیں ان کے درد کو. ریوارڈ اینڈ ریکگنیشن کا آپ کے پاس ایک فرم پروگرام ہونا چاہیے. اور یہ کہ اب ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف دیکھ لیں اس ٹاپک کو اینڈ کرتے ہوئے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جو اپنے صحابہ کے اندر, ایک تو یہ کہ اپنے مقصد سے جو ان کی جو ڈیڈیکیشن تھی اور جو اس کا ڈٹرمنیشن تھی اس کو بالکل اسٹرانگ کر دیا. پھر جو ریوارڈ ملنے والا تھا اس کے بارے میں, ایک تو دنیا کا ریوارڈ تھا اور ایک آخرت کا ریوارڈ تھا. اللہ تعالیٰ نے دونوں وعدے کیے تھے نا کہ دنیا میں بھی تم کو یستخلفن فی الارض, کہ دنیا میں بھی خلیفہ بناؤں گا, تمہاری اکانومی بھی اچھی ہو جائے گی. من بعد خوفہم امنا, جب تمہیں خوف میں تھے تو تم امن میں آ جاؤ گے, پیس تمہیں مل جائے گا. یہ ساری چیزیں بہت عظیم تھی. عربیہ میں اس زمانے میں کہاں پیس تھا, لوگ لوٹ لیے جاتے تھے, ڈاکہ زنی اور لڑائیاں اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. تو یہ ساری اکانومی, خوف سے دوری, اور پھر استخلاف فی الارض, یہ ساری چیزیں ان سے دنیا کے لیے وعدے کی. پھر آخرت کے لیے ان کو بتایا کہ جی یہ تو ہے, لیکن اس کے ساتھ جو آخرت ہے وہ بھی تمہارے لیے, جنت بھی تمہارے لیے. اور جنت کو دیکھیں, اصل کام یہ ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ لیڈرشپ جب انفلوئنس کرتا ہے تو لیڈر اپنے فالوورز کو اس بات پہ کا یقین دلا دیتا ہے کہ دیٹس واٹ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس بات کا یقین جنت کا ایسے تھا کہ ایسے ہوتا تھا, لوگوں نے بتایا کہ جیسے ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں سامنے. It was like that. They used to feel the, smell the fragrance of Jannah. اس طرح کی ان کی حالت ہو گئی تھی. تو وہ اپنے مقصد پہ, اپنے ریوارڈ پہ ان کو بالکل پکا یقین تھا, کسی چیز نے ان کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیا. They were focused and they went for it. اور وہ انہوں نے اچیو کر لی چیزیں. تو یہ لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لیڈرشپ ہے, جس طرح کی انہوں نے فالوورز اپنے پیدا کیے, اس کے اندر نظر آتا ہے. اس کو ایک اور چیز میں آپ دیکھیں کہ ایک اور بات آپ کے لیے بتائی کہ پیغمبر اگر تم نرم خو نہ ہوتے, مطلب یو آر ناٹ ایزی گوئنگ ود دا پیپل, تو لوگ تمہارے گرد اکٹھا نہیں ہوتے. تو ان کو معاف کر دو اور انہیں مشورے میں شامل رکھو. مطلب غلطیاں ہوں گی لوگوں سے, آگے اگر ہم اور موقع ملتا تو ہم آپ کو بتاتے کہ ہم لیڈرشپ کے اندر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹریٹس کو خود اپنی زیر نگرانی ڈیولپ کیا. تو آج تو میرے خیال سے وہاں تک جانے کا موقع نہیں ہوگا, لیکن اتنا ہی سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت عظیم کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لیڈرشپ کا ڈیولپ کرنا, جو اللہ تعالیٰ کی ٹریننگ کے اندر ہوئی. اس کے بعد آپ کا امپارٹ کرنا وہی لیڈرشپ کی کوالٹیز کو صحابہ کے اندر, اور وہ انہوں نے, جیسے میں نے کہا کہ جنت کو دیکھ لیتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے بغیر دیکھے ہوئے بھی. ایک اور ہے اس کے بعد جس کو کہتے ہیں لا آف پروسیس. میں خیال سے وی آر کمنگ ٹو این اینڈ, تو یہ آخری ہوگا, اور آخر میں 2-4 منٹ میں اپنے وہ جو 20 سیکنڈ جو میں نے کہا تھا وہ لا اس کے اوپر میں بیان کروں. اچھا, یہ لا آف پروسیس یہ ہے کہ ایک کوئی یو کین ناٹ گیٹ اپ ون فائن مارننگ اینڈ سے کہ جی میں لیڈر بن گیا ہوں. یہ نہیں ہوتا ایسے. یہ ایسے ہوتا ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. جو فریزیئر ایک باکسر تھا, اس کی مثال میکسویل نے اپنی اس میں دی ہے کتاب میں. جو فریزیئر, جن لوگوں نے 60-70s کے اندر باکسنگ دیکھنے کا شوق, خاص طور پر محمد علی کی وجہ سے لوگ دیکھتے تھے. پاکستان میں بھی ہم رات کو اٹھ کے محمد علی کی باکسنگ دیکھا کرتے تھے. تو وہ محمد علی کا بھی مقابلہ جو فریزر سے ہوا تھا منیلا میں, مجھے یاد. تو جو فریزر نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ اگر آپ صبح کی تاریکی میں, مطلب ارلی آورس آف دا ڈے میں, اف یو فول یور سیلف, اگر آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا, تو ان دا لائٹ آف دا نائٹ, ان دا شائننگ لائٹس آف دا نائٹ, ان یور رنگ یو ول بی فاؤنڈ. آپ پہچانے جائیں گے وہاں پہ. مطلب یہ کہ اگر آپ نے اپنی ٹریننگ کے اندر کوئی کمی بیشی چھوڑ دی, اپنے آپ کو دھوکہ دیا کہ چلو آج میں گول کر دیتا ہوں, آج یہ نہیں کرتا, تو آپ جب اصل موقع پہ آئیں گے تو آپ رہ جائیں گے. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم, اور آپ کی چیزیں جو کمزوریاں ہیں وہ بالکل سامنے آ کے واپس جائیں. اٹ از ایکچولی ہی سیز اٹ از یور ریفلیکسز. ہم نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. یہ آپ کی ریفلیکسز ٹرین ہو جاتی ہیں, پھر آپ کسی معاملے کے اندر فوری طور پہ رسپونڈ کر پاتے ہیں. آپ کو سوچنا نہیں پڑتا, آٹومیٹک ہو جاتا ہے. باکسنگ کا کھیل اس میں بڑا اہم ہے کہ اس میں ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اس کی اچھی مثال میکسویل نے فریزر کے اس سے دی. اور پھر ایکچولی انہوں نے جو اپنی مثال دی وہ بھی تھیوڈر روزویلٹ, جو 1901 سے 1909 تک 2 ٹرمز انہوں نے پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے رہے. وہ تھیوڈر روزویلٹ واز آلسو ویری اسپورٹی پرسن. وہ باکسنگ بھی کرتے تھے, وہ رننگ بھی کرتے تھے, آل دیز تھنگ. فزیکل ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو چوکس سے توانا رکھتے تھے, ہمیشہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کرتے تھے تاکہ جو مشکل حالات ہوں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. ایک ان کا مشہور واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی وہ ایک دفعہ فرینچ ایمبیسڈر کے ساتھ وہ واشنگٹن میں ملنے کے لیے ان سے گیا, تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم واک کریں. ان کی یہ عادت تھی کہ جی ووڈس کے اندر, جھاڑیوں میں, جنگلوں میں چلے جاتے, کہ چلو واک کرنے چلتے ہیں. تو وہ واک کرنے کے لیے چلے گئے, اور راستے میں ان کو ایک ندی ملی, تو انہوں نے اپنا شرٹ اتار لیا فوراً. And the ambassador saying he expected the ambassador, the most respected ambassador of France, to do the same and swim. اس کو سوئم کر کے اس کو ندی کو کراس کرنی تھی. تو یہ اس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا زندگی کی طرف کو, اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹفنس سے گزارتے تھے تاکہ وہ ان کے اندر انڈیورنس اور یہ چیزیں پیدا ہوں. اچھا, ہم نے جو اس کے لیے اگزامپل دی ہے ہماری تاریخ سے, ہمیں بہت اچھی اگزامپل ملی ہے. ویسے تو بے شمار اگزامپل تھے, لیکن وہ ایک ایکسٹراڈنری ہے, بالکل الگ نظر آتی ہے. دیٹ از دی ایگزامپل آف خالد ابن ولید. خالد ابن ولید ایک سالار تھے اور بہت کمال کے سپہ سالار تھے. اپنی پلاننگ میں, اپنی بہادری میں کوئی جواب نہیں تھا. اسٹریٹجی میں, تو وار اسٹریٹجی میں he was a journal, he was a leader. اسلام لانے سے پہلے اسلام کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا. آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں ان کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک دفعہ شام کے محاذ پہ
ان کو ایک قلعے کے انہوں نے سیچ کیا ہوا تھا, تو اس کا جو سردار تھا کرسچن وہ نکل کے آیا اور بات کرنے کے لیے, تو اس نے ایک زہر کا پیالہ تھا, یہ ایک ٹریڈیشن ہے, اس نے کہا کہ بھئی اس کو اگر ایک ذرا سا بھی ٹچ کسی کو ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے. تو خالد ابن ولید نے کہا کہ میں اسے پیتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے, اینڈ دین ہی ڈرنک دیٹ, اور اس کو کچھ نہیں ہوا. یہ آتا ہے کتابوں میں. اس کی دو وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایک تو یہ بتائی جاتی ہیں کہ ان کے جو والد تھے انہوں نے شروع سے بچپنے سے انہیں تھوڑا تھوڑا ایوری ڈے ہی یوزڈ ٹو گیو ہم اے لٹل پوائزن, تاکہ ان کی باڈی اس کی عادی ہو جائے. تو ایٹ دیٹ ٹائم the poison didn't affect him. یہ تو ایک وجہ ہوگی نا, ایک طریقے سے آپ دیکھتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا ڈٹرمنیشن ایسا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر اس طرح یقین کرتے تھے کہ ان کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ موت جو آنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنی ہے. تو اس ایگزامپل کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مطلب میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ انڈیورنس اور جو جس طریقے سے سختی سے آپ اپنے آپ کو گزارتے ہیں, جس طرح کہ انہوں نے ٹریننگ کی اپنی, آپ دیکھیں مختلف محاذوں پہ, آپ جنگ موتا کو لے, جنگ موتا کے اندر 3 جو لیڈرز تھے مسلمانوں کے, عبداللہ ابن رواحہ, جعفر طیار اور ایک زید ابن حارث, یہ تینوں شہید ہو گئے ایک کے بعد ایک. اس کے بعد چوتھے کو لیڈرشپ دی تو اس نے کہا کہ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ خالد بن ولید کو دے دیں. خالد بن ولید کو لیڈر بنا دیا گیا متفقہ طور پہ, اور پھر انہوں نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا. جتنا سیریا کے محاذ پہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان کو جو کمانڈر تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ پیچھے سے جا کے ڈائیورجن سے اٹیک کریں. تو ڈائیورجن سے اٹیک کر کے وہ سٹی تک پہنچ گئے اس سے پہلے کہ آپ مسلمان آرمی وہاں تک پہنچے. تو یہ بہت سارے ٹیلنٹس ہیں. سختی وہ خاص طور پہ اپنے ساتھ کرتے تھے تاکہ وہ انڈیورنس ان میں پیدا ہو. وہ ان کے بارے میں ایک اور واقعہ آپ کو سنا کے پھر آگے چلتے ہیں, اور پھر ہم آخری بات کریں گے کہ ایک دفعہ وہ فارس میں جنگوں میں مصروف تھے, تو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچنا تھا. اس کے درمیان صرف 4 دن کا فاصلہ تھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اپنے کلوز جو کمانڈر تھے ان سے کہا کہ جی ہم حج کے لیے جائیں گے. حج کے دن تھے, ہم حج کر کے واپس آئیں گے. انہوں نے کہا شیخ یہ 4 دن کے اندر ہم کیسے حج کر کے واپس آئیں گے؟ انہوں نے کہا وی ول گو فرام تھرو دی ڈیزرٹ, جس سے کسی نے کبھی آج تک جانے کی ہمت نہیں کی تھی. لوگ غائب ہو جاتے تھے, مر جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, وی ول reach back before the army reaches the next city. وہ اس مہم کے اوپر مہم جو تھے نا وہ نکل گئے اس کے اوپر. اب وہ اس کے اوپر نکلے تو وہ جب وہاں پہ پہنچے مکے میں, تو انہوں نے حج کیا کوئکلی, اور اس کے بعد وہ 4 دن کے اندر, یہ کمال ہے کہ اس وقت وہ اس صحرائی روٹ سے جا کے اور وہ واپس آ گئے before the army could reach. تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹفنس کریٹ کرنی پڑتی ہے. یہ بھی لیڈرشپ کا ایک سمجھیں کہ ایک ٹریٹ ہے. میں نے آپ کو اس کے بعد ہمارے لیے بھی ظاہر ہے کہ پریکٹیکل اسٹیپس یہی ہیں. میں اس کو تھوڑا سا کٹ شارٹ کرتا ہوں کیونکہ آخری میرے خیال سے مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ 5 منٹ رہ گئے, ورنہ اس میں اور بھی چیزیں تھیں جو ہم دیکھ لیتے. لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے, جیسے ہم نے کہا کہ اس پرپس کے لیے ٹرین کیا تھا. اچھا ایک بات یہ کہہ دیتے ہیں یہاں پہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پروفٹس کو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, انہوں نے کہا کہ تمام جو پروفٹس ہیں دے ہیو بین شیپرڈز, انہوں نے بکریاں چرائیں. تو کس نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی. اب اس میں کیا بات ہے کہ جو بکریوں کو آپ چراتے ہیں نا, اس سے جو آپ کی لیڈرشپ ٹریٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہے. انبیاء سے بڑھ کے لیڈر تو کوئی نہیں تھے نا, اور ان کی ٹریننگ بکریوں کے ذریعے کرائی گئی. اس میں یہ ہے کہ بکریاں جو ہیں بڑے ڈس آرگنائز جانور ہوتا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہی ہے تو کوئی ادھر بھاگ رہی ہے, اس کو آپ پکڑ کے لائیں تو دوسری بھاگ جاتی ہے. تو آپ کو پیشنس اس میں سکھاتا ہے وہ, یہ جو کام ہے. تو ہر پیغمبر اس سے گزرا ہے پیشنس پیدا کرنے کے لیے. ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے ایکچولی پیشنس سے متعلق ہے. تو یہ تمام پیغمبروں نے کیا. پیشنس کے علاوہ پھر ان کی آئی سائٹ کمزور ہوتی ہے بکریوں کی, وہ دیکھ نہیں, ان کا ونٹیج کم زیادہ دور نہیں ہوتا, وہ دیکھ نہیں پاتی خطرے کو اور کہیں چلی جاتی ہیں. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل ود یور پیپل جن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, کہ آپ ایسے لوگوں کو پہچانیں کہ کمزوریاں ہو سکتی ہیں, ویکنیس ہو سکتی ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے ایک پیشنس کے ساتھ, ایک کامنس کے ساتھ, اور دور دیکھتے ہوئے, بھیڑیے سے بھی بکریوں کو بچاتے ہوئے, کسی جگہ گرنے سے بھی بچاتے ہوئے. بہت کمزور جانور ہوتا ہے اور بہت ڈس آرگنائز ہوتا ہے. تو انسان کا معاملہ بھی
کچھ ایسے ہی ہے. تو اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو جب ٹرین کریں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اٹس اے پروسیس جس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے اپنے لیے. اچھا آپ میرے خیال سے میں یہاں پہ ایک اور تھا لا آف نیویگیشن, اس کو میں چھوڑ کے اب آگے چلے جاتا ہوں. دی لاسٹ ون سے میں نے کہا دیز آر 21 ٹریٹس جس کو اس نے ڈسکس کیا ہے, اور ان 21 ٹریٹس کو تو بہت 2-3 راتیں چاہیے اس کو پورے ڈسکس کرنے کے لیے. آخری جو میں نے ایک 22 اس میں اضافہ کیا ہے, جو میں نے دیکھا کہ تھوڑا سی تشنگی تھی ان کے 21, اس کے اندر کچھ چیزیں تھیں جو نہیں آئی تھیں. تو اس میں ایک یہ ہے کہ اس کو میں کہتا ہوں صبر و استقامت, یعنی پیشنس اینڈ اسٹیڈفاسٹنس. یہ ان کے اس میں مجھے ایسے لگا کہ کچھ تھوڑی سی کور نہیں ہوئی ہے, تو اس کو میں نے ایک الگ اس کے اندر ڈال دیا. ظاہر ہے کہ اس کے اندر اب پھر میرا اپنا ہی ایگزامپل ہے, ان کے پاس سے تو میرے پاس ایگزامپل نہیں ہوا. اور یہ ایگزامپل بھی اتفاق کی بات ہے کیونکہ یہ اب نمبرنگ ایسی ہوئی ہے. دس ایگزامپل از آلسو فرام ایجپٹ اینڈ دس ٹائم اٹ از این ایگزامپل آف اے وومن. اچھا یہ ان کا نام ہے زینب الغزالی, اگر آپ نے کبھی نام سنا ہو ان کا. بہت اہم شخصیت ہیں, بہت بڑی لیڈر ہیں, اور مسلمانوں کی حالیہ تاریخ میں ان سے بڑی خواتین کے اندر لیڈر نہیں پیدا ہوئی. اور اگر ہماری اس جنریشن میں یا اس کے آگے کچھ 2-4 ایسے لوگ پیدا ہو جائیں, خواتین میں خاص طور پہ, مردوں نے تو کوئی بہت زیادہ کمال دکھایا نہیں ہے, تو یہ شاید کوئی بہت بڑا انقلاب لا سکیں. اس لیے میں اپنی سسٹر سے جو سن رہی ہیں, جو اپنی اولادوں کو, جو آپ کی بچیاں ہیں, ان کو ان کی ٹریننگ کے اندر اہم توجہ دیں. انہوں نے کیا کیا, یہ سب سے پہلے فیمنسٹ تنظیم سے وابستہ ہو گئی. اچھا ان کے والد جو تھے اسکالر تھے الازہر کے, لیکن ہی واز ویری براڈ مائنڈیڈ. وہ کہتے تھے سوچو سمجھو دیکھو چیزوں کو, لیکن وہ ساتھ میں مثال دیتے تھے ام عمارہ کی. ام عمارہ کی جیسا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں, مطلب آئی وانٹ یو ٹو بی این ایکٹیو وومن ٹو ڈو دا تھنگس, ایسے صرف گھر پہ بیٹھ کے وہ نہیں کرنا ہے آپ نے. تو اس کی مثال دیتے تھے. ام عمارہ وہ عورتیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے اندر ڈیفینڈ کیا, وہ اپنے ہاتھ سے لڑتی رہی, جنگ لڑتی رہی, اور کئی مارکوں میں آپ کے ساتھ رہی. تو ام عمارہ کی طرح مثال دیتے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایسی بنو. اچھا خیر, انہوں نے شروع میں فیمنسٹ موومنٹ جوائن کی, لیکن اس کو فوری ان کو اندازہ ہو گیا کہ دس از ناٹ ویئر آئی شوڈ بی. تو اس کے بعد ایک اسلام جس طرح کی آزادی اور جس طرح کی عورت کو ایک دیتا ہے, اس سے وہ متاثر ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلمان عورتوں کو ایجوکیشن میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں انہوں نے بہت زبردست ایک موومنٹ شروع کی. 3 ملین ان کے ممبرز تھے. انہوں نے ایک جماعت قائم کی, اس کا مسلم وومنز ایسوسی ایشن, جس کا عربی کے اندر نام ہے جماعت السادات سیدات المسلمات. تو اس کو قائم کرنے کے بعد انہوں نے ان کے جو دروس ہوتے اس کے بارے میں کہا گیا کہ 3 سے 5 ہزار لوگ مسجد تلون کے اندر, خواتین اس زمانے میں ہر ویک ان کا درس سننے کے لیے آتی تھی. شی واز ویری پاپولر, اور انہوں نے بڑے کام کیے. انہوں نے فیملی کے جو ڈسپیوٹس ہیں اس کو حل کرنے کے لیے, آرفنیجز کے لیے, اسکولز کے لیے, یہ سارے جو ریلیف کے کام تھے سارے انہوں نے کیے. اچھا ان کا ایک تعلق اخوان المسلمین سے بھی تھا, لیکن اپنی جماعت کو انہوں نے الگ رکھا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب اخوان المسلمین کو بین کیا گیا تو شی واز فار سم ٹائم شی واز فری. تو انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کے ذریعے اس میسج کو زندہ رکھا, اس ایکٹیویٹیز کو زندہ رکھا, اور سب سے بڑھ کر ان لوگوں کو جو جیلوں میں چلے گئے تھے ان کی اور ان کے خاندانوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا. اچھا صدر ناصر نے یہ چاہا کہ وہ سوشلسٹ پارٹی میں شامل ہو جائیں, جس کے لیے بہت ان کو پرسو کیا گیا, دھمکیاں بھی دی گئیں, وہ بھی, حتیٰ کہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ایکسیڈنٹ کے اندر, زخمی ہو گئی, نہیں انہوں نے مانا. لیکن آخر میں انہوں نے ان کی پارٹی کو بھی بین کر دیا اور ان کو جیل میں رکھا, اور جو ان کو سزائیں دی گئیں اور جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا, وہ ایک کتاب ہے دا ریٹرن آف دا فیرو, اس کے اندر وہ ساری آپ کو ڈیٹیل مل جاتی ہے. میں یہاں پہ بتانے کا موقع نہیں, لیکن اٹ از امیزنگ کہ جس صبر و استقامت کے ساتھ انہوں نے کنٹینیو کیا لوگوں کو, یعنی صبر کے ساتھ ہی دیکھا نا. 25 سال کی سزا ہوئی تھی 65 میں, 71 میں سادات نے انہیں بہرحال رہا کر دیا تھا. اس کے بعد پھر وہ اپنے کام میں لگ گئی. تو انہوں نے ساری زندگی یہ کام کیا, اور ایک بہت بڑا کام تھا کہ خواتین کو ایجوکیشن میں ایک موومنٹ میں جو کہ ایک اسلامک طرز کی حکومت قائم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی, اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو تیار کیا. ایک شیخ کا ایک آخری جملہ آپ کے سامنے رکھ کے میں بات ختم کرتا ہوں. یوسف اصلاحی, یہ ایک مولانا یوسف اصلاحی بہت اہم عالم ہے انڈیا کے. انہوں نے مجھ سے خود ایک ملاقات میں, امریکہ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی, تو اس میں یہ بات کی, یہ جملہ میرے دل کو لگا تھا, اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ زینب الغزالی نے
جو جیل میں اذیت کی ایک رات گزاری، اگر اس کا اجر وہ مجھے دے دیں تو میری زندگی کے کاموں کا جتنا اجر ہے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی، بہت متحرک آدمی ہے، دروس اور یہ ساری چیز کہتے ہیں، وہ سب میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. یہاں پہ میری بات ختم ہوئی. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو اس کو ہم انشاءاللہ دیکھ لیں. اچھا، یہ علی عاطف خواجہ لکھتے ہیں the leadership transformation in current era of the science is how much effective in broad vision standard what the probably ways to produce the leader that bring out the Muslim ummah from such a difficult situation they are facing. اچھا، یہ درد تو ہر ایک کے دل میں ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں بھی آپ نے محسوس کیا تو یہ سوال کیا. لیڈرشپ کا کریٹ کرنا، اس کو آگے لے کے آنا بہت اہم کام ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ایکٹیویٹیز دیکھی ہوں گے نا ابھی جو اس ریلیف کے کام کے سلسلے میں ہوئی. میں کچھ عرصے پہلے، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے 2-3 دفعہ ٹرکی گیا تھا. وہاں پہ جو سیرین مہاجرین آئے ان کے لیے جو بہت بڑے پیمانے پہ آئے، تو ان کے لیے جس طریقے سے انہوں نے انتظام کیا، اور جس طرح سے حکومت کا اور آرگنائزیشنز کا ایک کولیبریشن اور لوگوں کا، یہ صاف نظر آتا تھا کہ ایک منظم قوم اور ایک غیر منظم قوم کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. تو ہم لوگ اس سے بہت بہت پیچھے ہیں ابھی. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. لیکن اچھا ہے، اسلامک ورلڈ میں کہیں بھی اگر کوئی اچھی بات ہوتی ہے اس کو سراہنا چاہیے. ہمیں بھی اپنے پاس یہی کام کرنے چاہیے. یہ جو ہم نے آج باتیں کی، کچھ 3-4-5 2-3 بلکہ ہم نے کچھ ٹریٹس لیڈرشپ کے بتائے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جس میں سیکریفائز ہے، جس میں رسپیکٹ ہے. یہ ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور ہمیں اپنے آپ کو بھی، اپنے آپ میں بھی وہ چیزیں پیدا کرنی ہوگی، اور جو ہمارے ماتحت یا ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں، ہمارے فیملی کے لوگ ہیں، ان کو پہچاننا ہوگا. سب سے اہم بات ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو تو پہچانے، اور لوگ پہچانیں گے. لیٹ دی ادرس ریکگنائز یور لیڈرشپ بٹ یو ریکگنائز دی لیڈرشپ آف دی ادرس. ان کے اندر پوٹینشیل دیکھیں اور اس کو آگے بڑھائیں. یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا جس کے ذریعے، لیکن اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. وی نیڈ دی لیڈرز، وی نیڈ دی پیپل ہو کین، اس کے اندر یہ سارے ٹریٹس ہوں، ایٹ لیسٹ اس میں سے بہت سارے ٹریٹس ہوں جس کا ذکر میں نے اپنی کتاب میں کیا یا میکسویل نے اپنے 21 قوانین میں کیا. تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور ایک جو آخری اہم بات ہے کہ خواتین میں خاص طور پہ زینب الغزالی جیسی جگہ 2-4 خواتین بھی ہمارے پاس پیدا ہو گئیں تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ. تو خواتین کی طرف بھی خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں سب سے. اور یہ توقع کرتا ہوں کہ ان میں سے ٹھیک ہے گھروں کے اوپر ان کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے. خواتین کا مور دین ہاف آف دا پاپولیشن آف پاکستان آر وومن. ان کے لیڈرز کدھر ہیں؟ ویئر از؟ ایک دفعہ شیخ یہ یوسف قرضاوی کینیڈا میں ایک مسجد میں گئے تو وہاں پہ ایک پروگرام تھا کہ بہت سے لوگ جمع تھے تو سارے مرد تھے. انہوں نے کہا آئین نصف الامہ، نصف الامہ، آدھی امت کدھر ہے؟ مطلب یو آر جسٹ اگنورنگ دیم. اس طرح کام نہیں چلے گا. تو وی ہیو ٹو لک انٹو دس ایریا اسپیشلی. عمیر حسین کہہ رہے ہیں امت have been facing an issue of leadership lately. How could we produce the leadership out of us? دیکھیں یہ وہی تقریباً وہی بات ہے جو میں نے تیسے جواب دیا کہ اس کے اندر کوئی میجک نہیں ہے، اور اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اوور نائٹ کہ صبح اٹھ کے ہم کہیں گے ہم لیڈر بن گئے. ان سب چیزوں سے آپ کو گزرنا ہوگا. وہ جو فریزر نے کہا نا کہ آپ کو سختی برداشت کرنی پڑے گی، آپ کو ٹریننگ کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے نقائص دیکھنے پڑیں گے اگین، اور دوسرے لوگوں کو امپروو کرنا پڑے گا. اگر ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کو امپروو کرنے کی فکر میں زیادہ پڑ جائے نا تو ہم میرے خیال سے اچھا کام کر لیں گے. ہم سب اپنے اس میں لگے رہتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ماتحت، ہمارے جیسے میں نے کہا کلکم راعین کلکم مسئول. آپ کچھ نہیں تو آپ کے گھر میں آپ کے لوگ ہیں جو آپ کے انڈر آپ کی بات سنتے ہیں. آپ کے اپنے بچوں کو ڈیولپ کرنا ہے آپ نے. آپ اپنی بیٹیوں کو ڈیولپ کریں، ان کی ایجوکیشن میں ان کو بہترین مائیں بنائے تاکہ وہ آگے کی جنریشن کو کر سکیں اور باہر بھی کام کر سکیں اور چیزوں کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. تو اس کا وہی جواب ہے تقریباً. Why the Muslim lost their position as leading nation of the world? شیخ ایک کتاب لکھی تھی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. یہ
ابو الحسن علی ندوی کی کتاب تھی, بڑی مشہور کتاب ہے, یہاں بھی میرے پاس رکھی ہوئی, اس کا عربی میں بھی ترجمہ کئی زبانوں میں ہوا. اس میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے انحطاط سے دنیا کو کیا نقصان ہوا. یہ مسلمانوں کے انحطاط سے ہمارا ہی نقصان نہیں ہے, پوری دنیا کا نقصان ہے, بیکاز دے ہیو گون اسٹرے ان ویریس تھنگس, چاہے وہ جنگ و جدل ہو, کچھ ہو, ہر ایک کے اندر ایک انتہا کو پہنچ چکے ہیں, بے راہی میں, اس میں اس میں. جب مسلمان لیڈ کر رہے تھے تو ساری دنیا امن امان سے تھی, وہی کچھ انہوں نے, شیخ نے اس کے اندر لکھا ہے. تو ہم, آپ کا سوال یہ تھا کہ لیڈنگ نیشن آف دا ورلڈ جو ہے ہم کیسے بن سکتے ہیں. کوشش کر رہے ہیں سب لوگ, ہم یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی اس کی کوشش ہے. اصل میں بات یہ کہ آپ اپنی کسی بھی ایفرٹس کو کم تر نہیں جانیں. یو پٹ یور 2 pennies in, آپ کو جتنا کرنا ہے اتنا ضرور کریں. یہ سوچتے نہ بیٹھ جائیں کہ وہ کہتے ہیں نا, وہ احمد فراز نے کہا تھا کہ ملال ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. مطلب ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے, میں کام کر رہا ہوں, آپ اس کام کو اور آگے بڑھائیے, کچھ جو ہو سکتا ہے لوگوں کو بتائیے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, اور ہر لیول پہ بتائیے, اپنے خاندان میں بتائیے, اپنے لوگوں کو بتائیے کہ آپ نے لیڈر کیوں بنانے. اس لیے بنانے کہ آپ کا کام ملٹی فولڈ بڑھ جائے, چاہے آپ کمپنی میں, کارپوریشن میں کام کر رہے ہو, چاہے آپ گھر میں کسی آرگنائزیشن میں, کسی ریلیف آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو. جب لیڈرشپ ہوگی, ہی کین کوآرڈینیٹ, ہی کین ڈو دا ورک ان اے وے کہ اس کا کئی فولڈ فائدہ ہو جائے گا, تو ترقی کی رفتار آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. That's how we will be able to come back to our senses, come back to our position. اور پھر اس سب کے لیے آپ کو دیکھنا وہیں ہوگا. You have to see the answer کہاں پہ, اللہ اور اس کے رسول کے پاس, اس کے رسول کی سیرت کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا ایوری تھنگ. یعنی میرے جیسا کم علم آدمی بھی جب جا کے سیرت کو دیکھتا ہے تو ہر مسئلے کا حل اس میں ملتا ہے. You name it and it is there. It's just ہماری ایک کمزوری ہے کہ ہم اس طرف دیکھتے نہیں ہیں. یہ سب موجود ہے ہمارے پاس, all the material, all the manual. ٹھیک ہے, یہ کتابیں موجود ہیں لیڈرشپ کی, لیکن اس لیڈرشپ کی جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں اس کو ہم کیوں نہیں دیکھتے, ہم دوسروں کے دروں پہ کیوں دستک دیتے رہتے ہیں. دیکھیں ضرور, لیکن اپنی سیرت کی چھاؤں میں دیکھیں. چاہے آپ 7 Habits کو دیکھیں, چاہے آپ لیڈرشپ کی کوئی اور کتاب کو دیکھیں, اس میں یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا. از اٹ کمپلیمنٹنگ, اسی کے ساتھ ہی چل رہا ہے, لیکن اگر اس کے علاوہ ہے, اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو وہاں سے پورا کر لیں. How well do you know our organization? What changes would you seek to make if you work here? میں نے ابھی تک تو جو چیزیں دیکھی ہیں آپ لوگوں کی آرگنائزیشن میں, بہت زیادہ تو میرا تجربہ نہیں ہے, لیکن آئی ایم کوائٹ پازیٹیو. آپ کے جو میں نے کچھ پروگرام اٹینڈ کیے ہیں, بلکہ آپ کے کیمپس میں بھی میں گیا ہوں, آؤٹ سائڈ آف دا سٹی بھی آپ نے کیمپ کیے, جو ایک بہت اچھی پریکٹس ہے. مجھے تو اچھا لگا ہے. I mean there is a good bit of talent available there, اور آپ لوگوں نے اس کو پالش کرنے کی کوشش کی ہے, چیزوں کو ایک نئے انداز سے, ایک جو آج کی دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو سمجھتے ہوئے آپ چیزوں کو کر رہے ہیں, which is a compliment. وہ بہت زبردست بات ہے کہ بہت سے لوگ تو اسی میں لگے ہوئے ہیں جو ہمارے جو 50 سال کے پرانے نسخے تھے اسی کو ہم آزما رہے ہیں دوبارہ. تو وہ تو اسٹوپیڈیٹی کی تعریف ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ناکام ہو گئے تو پھر آپ اسی میں دوبارہ وہی کرتے رہیں. یو ڈونٹ ڈو اٹ. آپ اس کو نئے انداز سے دیکھ رہے ہیں, یہ ایک اچھی بات ہے. ایک آپ کا ویژن ہے, نئے انسٹیٹیوشنز کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے, تو مجھے تو امید ہے کہ اس قسم کی جو آپ کی آرگنائزیشن ہے دے آر گوئنگ ٹو ڈو بیٹر, اور یہیں سے اس کا حل نکل کے آئے گا. حمزہ قریشی کہتے ہیں ہاؤ شوڈ اے لیڈر مسٹ بلڈ اینڈ ٹرانسفارم his or her vision. being a Muslim, سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ آپ کا ویژن جو ہے اس کی لنک وہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, پورا آپ کے پاس فریم ورک موجود ہے, پوری ہر چیز موجود ہے. ویژن کو اب کیونکہ یہ آگے کی جو 21 لاز ہیں اس کے اندر یہ چیز آتی, لیکن آپ کا ایک سوال آ گیا, لیڈر ہمیشہ چیزیں دیکھتا ہے دور کی. اچھا, آپ کی آرگنائزیشن بھی ہو, اگر آپ نے یہ ایکسرسائز نہیں کی ہے, اور دوسری آرگنائزیشنز جو کارپوریٹ ورلڈ کی آرگنائزیشنز ہیں یا دیگر آرگنائزیشنز ہیں, گورنمنٹ کی آرگنائزیشن, اگر انہوں نے یہ ایکسرسائز نہیں کی ہے تو دے آر مسنگ دا پوائنٹ. وہ کیا ہے, دیٹ از کالڈ اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ. اب اسٹریٹجک پلاننگ اگر آپ لوگوں نے نہیں کی ہے اور آپ کام کرنے نکل گئے
تو آپ کا حال وہی ہے کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا اسٹریٹجی از لائک اے بیک بون. کوئی آدمی ہے بغیر بیک بون کے, ہی کین فال ہیئر اور دیئر, بیک بون ہی اس کی نہیں ہے, ٹوٹی ہوئی ہے, یہ ہے ہی نہیں. تو اس بیک بون کے بغیر کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو ہیو اے فوکس, یو ہیو ٹو ہیو اے کلیئر ویژن فار دا فیوچر. اگر اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کے اوپر, پلاننگ کے اوپر آپ لوگوں نے کام نہیں کیا ہے, وہ کام کرنا پڑے گا. جب آپ وہ کام کریں گے تو اس کے اندر سے مشن آپ کا نکل کے آئے گا, اس کے اندر سے ویژن آپ کا کلیئر ہو کے آئے گا, اس کے اندر سے ایکشن آئٹمز آپ کے نکل کے آئیں گے جو اس کے اوپر اپنے ٹاسک لیول تک آپ چلے جائیں گے. دس از این ایکسرسائز, پورے مینجمنٹ کی ایکسرسائز ہے. اسٹریٹجک پلاننگ سے شروع ہوتی ہے اور آپریشنل لیول تک آ جاتی ہے. اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹریٹجک پلاننگ کا نام تو بہت کرتے ہیں اس کے, لیکن جب اسٹریٹجی پلاننگ کرنا ہے کہ ویسے خانہ پوری کر کے اسٹریٹجی پلاننگ ہوگی. It doesn't happen like that. You have to spend time, you have to do sessions, you have to involve the people on lower level of leadership. صرف اوپر بیٹھ کے نہیں کام ہو جاتا. You have to یعنی ان کا ان پٹ لے کے اس کے ساتھ آپ ایک اسٹریٹجک گولز آپ کے سمجھ میں آتے ہیں. جب آپ کی یہ چیزیں آ جائیں گی تو ویژن آپ کا کلیئر ہو جائے گا. جب ویژن آپ کا کلیئر ہو جائے گا تو آپ باقی چیزوں کی پرواہ کیے بغیر, مطلب یو ول بی گوئنگ فار دا بگر وار. جو بیچ میں چھوٹی موٹی بیٹلز ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کر پائیں گی, اس کو آپ چھوڑ دیں گے. کبھی کوئی چیز آپ کو ناپسند بھی ہو اس کو بھی مان لیں گے. آپ دیکھ لیں حدیبیہ کے اندر کتنی بڑی ایگزامپل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ نے کفار کی کنڈیشنز مان لی. اس سے فائدہ کیا ہوا کہ وہ جو ٹائم ملا ان کو 6-7 سال, اس کے اندر انہوں نے پوری 4 سال غالباً, اس کے اندر پوری دنیا میں وہ پھیل گئے. میسیجز تمام کنگز کو چلے گئے, اس کے رسپانسز آ گئے, کچھ بہتر رسپانسز آئے, کچھ نہیں آئے. اس کے علاوہ دعوت کا کام پورے عربیہ میں, ایون چائنا اور انڈیا تک پہنچ گئے. تو یہ اسٹریٹجی تھی. اور اس کے بعد فتح مبین, قرآن نے اس کو کہا کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب بھی فتح ہو گیا, لیکن فار دیٹ ٹائم چیز پسند نہیں تھی, صحابہ کو بھی پسند نہیں آئی تھی اس وقت, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ویژن تھا, وہ انہوں نے دیا تھا. اور اس کو اس لیے کہ ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسٹریٹجک پلاننگ ضرور کریں. مردم شناسی کیسے سیکھے جا سکتی ہے, ہم کیسے اپنے لوگوں کی خصوصیات جان سکتے ہیں؟ انٹریکشن سے ہی ہوتا ہے زیادہ, کہ اف یو انٹریکٹ ود پیپل, کچھ لوگ آپ دیکھنا دوستی کیسے ہوتی ہے. دوستی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کو پسند آتے ہیں ان کے ساتھ آپ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. پسند آنے کے لیے طریقہ کیا ہے کہ یو ہیو ٹو انٹریکٹ. ہم نے پہلے والے اس کے اندر یہ کہا تھا ریلیشن شپ بلڈنگ, جو ہماری اسکل ڈیولپمنٹ والی ایکسرسائز تھی, جس میں ہم نے کہا تھا دوسرے نمبر پہ کمیونیکیشن کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ریلیشن شپ بلڈنگ. جب آپ ریلیشن شپ بلڈ کریں گے, گھر میں بیٹھ کے کام نہیں ہوگا, یہ ہوگا نکل کے کام کرنے کا ہے. لوگوں سے ملنا ہے, لوگوں کے ساتھ آپ جب بات چیت کریں گے آپ کو فوراً انداز ہو جائے گا کس میں کیا چیز ہے, اور یہ آہستہ آہستہ امپروو ہوتا چلا جائے گا. ایسے نہیں ہوگا پہلے دن آپ جائیں گے, یو نو ہاؤ ٹو اس کے اندر یہ بندہ جو ہے وہ فائنینس کا لیڈر ہے, یہ اس کا لیڈر, ایسا نہیں ہوگا. لیکن وین یو انٹریکٹ ود یو, وہ لوگ کھلتے چلے جائیں گے آپ کے اوپر. جب لوگ کھلتے چلے جائیں گے آپ کے سامنے چیزیں آتی چلی جائیں گی. اور جب آپ کا ویژن اور مشن اور ساری چیزیں وہ وہاں سے ریلیٹڈ ہو نا, پیچھے سے آپ کے پاس قرآن اور سنت کا جو وہ ایک کور موجود ہے نا, اس کور کے اندر تو جب آپ جاتے ہیں تو وہ خود ہی, وہ جیسے کہتے ہیں اتقوا من فراست المومن, میرا نام آیا اس حدیث میں اس لیے یاد رہتا ہے, اتقوا من فراست المومن فہو یرا من نور اللہ. کچھ ایسے ہیں کہ وہ اپنی آنکھ مومن کی فراست سے ڈر. فراست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اپیرنٹ ہے اس کے پیچھے جو ہے اس کو دیکھنے کی خصوصیت یا صلاحیت میرے نام مجھ میں نہیں ہے, لیکن میرا نام ہے کہ وہ ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے مومن کو. تو اس کی اس سے ڈرو, وہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ بھائی وہ پہچان لیتا ہے کہ بندہ کیا ہے. تو جب آپ کا کنیکشن مومن آپ ہو جائیں گے, جب آپ کا ایمان ہو جائے گا, تو آپ کو چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گے آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ آپ کو واضح کر دے گا چیزیں کہ کون کتنے پانی میں, اس کا اندازہ آپ کو ہوتا چلا جائے گا. ایک اور کوشچن ہے محمد حذیفہ بن وکیل کا, ہاؤ ڈو یو مانیٹر دی پرفارمنس آف پیپل یو لیڈ. اچھا, اب یہ مانیٹرنگ, ریکگنیشن, ریوارڈ, اس کا ایک پورا سلسلہ بہت ضروری ہے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو بتایا تو ریوارڈ تو پہلے سے بتایا نا, ریکگنائز کریں اور ریوارڈ دیں. تو چاہے وہ ایون جنگ کے لیے بھی جا رہے تھے تو ان کو کہا کہ بھی مال غنیمت تو ملے گا, دیٹ واز اے ریوارڈ دنیا میں, اور آخرت کا ریوارڈ تو ہے ہی. اسی طرح ہر چیز کے اندر ریوارڈ ضروری. ریوارڈ اینڈ ریکگنیشن یہ دو چیزیں ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے, اس کے لیے ہر آرگنائزیشن کے اندر یہ ایکسرسائز ہونی چاہیے کہ ایویلویشن کا ایک بہت جتنا فلالیس آپ اس کو کر سکیں
اتنا یہ کام ہونا چاہیے کہ اس کو مختلف طریقے لوگوں نے استعمال کیے ہیں. کوئی جو اینول جو رپورٹ ہوتی ہے آرگنائزیشنز کے اندر, بعض جگہ پہ ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ جو جونیئرز ہیں وہ بھی سینئرز کی رپورٹ لکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈیوائس کر کے اپنے ماحول کے مطابق جو چیز آپ کو بہترین نظر آتی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اسی سے پرفارمنس کی کنٹینیوس ایویلویشن ہوتی رہے گی, فیڈ بیک آتا رہے گا, تو آپ کی امپروومنٹ ہوتی چلی جائے گی. اس کے لیے کوئی خاص ایسی وہ نہیں ہے جو میں آپ کو کوئی ٹیبلٹ دے دوں. یو ہیو ٹو ڈیزائن یور اون ایویلویشن سسٹم. محمد حذیفہ بن وکیل, واٹ ویلیوز آر موسٹ امپورٹنٹ ٹو یو ایز اے لیڈر؟ دو چیزیں تو بہت امپورٹنٹ ہے نا, جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. ایک تو یہ کہ پرسنالٹی آپ کی, ایک انسان جو کہ لیڈر ہے اس کی انٹیگریٹی, اس کے اوصاف, اس پہ لوگ کتنا اعتماد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگ آپ کی نبوت سے پہلے سے اعتماد کرتے تھے. ان کو صادق و امین کہتے تھے نا, یہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا بندہ, یہ کسی کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا تھا بندہ. تو یہ چیز جو اوور دا ایئرز آپ کی ڈیولپ ہو کے آتی ہے سامنے, کہ لوگ آپ پہ اعتماد کرنے لگتے ہیں, آپ کی رسپیکٹ کرنے لگتے ہیں, آپ کی بات سننے لگتے ہیں. ایکچولی نئے اس کے بعد کا جو وہ اس کا لا ہے, اس کو وہ کہتا تھا دا لا آف ای ایف ہٹن. اب یہ عجیب سا نام تھا ای ایف ہٹن, میں بھی پہلی دفعہ سنا تو میں چونک گیا. لیکن ای ایف ہٹن ایکچولی ایک صاحب تھے جو ایک بروکر تھے اسٹاک مارکیٹ کے امریکہ میں, اور ہی واز ویری گڈ ان ہز پریڈکشنز, اور جس طرح مشورے دیتا تھا. تو اس کا جو ایڈورٹیزمنٹ آتا تھا ٹی وی پہ, اس پہ وہ لکھتا تھا کہ when E.F. Hutton speaks, people listen. تو یہ اس کو انہوں نے بتایا کہ جی جب لیڈر ایسا ہوتا ہے جو اس کی بات وہ کہتا ہے تو پھر لوگ اس کو سنتے ہیں انہماک سے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی میٹنگ میں آپ چلے جائیں تو ایک تو ہوتا ہے نا جو میٹنگ کا لیڈر ہوتا ہے, وہ بیٹھا ہوتا ہے, کوئی باس ہے کوئی, ایک وہ شخص ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ ہر سوال کے جواب کے لیے اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ مے بی ہی از گوئنگ ٹو سے سم تھنگ گڈ, اور سم تھنگ, کوئی سولوشن اس کے پاس سے آ جائے گا. یہ لوگ ریئل لیڈر ہیں. وہ نہیں ہے جو کہ اسٹیٹس کی وجہ سے کسی جگہ پہ ہو جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہیں کے, ان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں, ان کی بات کو امپورٹنس دیتے ہیں. تو دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ کہ جو ویلیوز اس کی ہوں, انٹیگریٹی ہو. اچھا, ایک تو انسان کی بات ہو گئی. دوسری بات کہ اس کا میسج کیا ہے, ہاؤ گڈ از دا میسج, ہاؤ اسٹرانگ از دا میسج, ہاؤ appealing is the message, and how اس کی انٹیگریٹی, اس میسج کی بنیادیں مضبوط ہیں کہ نہیں ہیں. اگر بنیادیں مضبوط ہیں اور کوئی اچھی بات کر رہا ہے اور کوئی آفاقی نوعیت کی بات کر رہا ہے, ایک تو یہ تو دنیا کی بات ہو گئی نا جی, ہمارا گول, ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم اگلے سال تک $100 ملین کی کمپنی بن جائیں, 200, یہ ساری چیزیں تو ہیں اپنے ساتھ. لیکن ان سب کے ساتھ بھی, ایون ان دا کمپنیز, ان دی کارپوریشنز, ان دی فائنینشیل بزنس اینٹیٹیز, اگر اس کے اندر کوئی آفاقی عنصر شامل نہیں ہے نا, تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب یو ہیو ٹو ہیو گڈ انٹینشنز. آپ کے پاس اچھی ذہن کے اندر ایک پکچر ہو کہ اس سے میں کوئی اچھا کام کرنے لگا ہوں. آپ کوئی چھوٹا سا کام بھی کریں نا, اگر انٹینشن آپ کی اچھی ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر فرض کریں باسکٹ بال بھی کھیلنے جا رہے ہیں تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آئی ول کیپ مائی باڈی اسٹرانگ, اس کے رکھوں گا, اس کی وجہ سے میں کام کر سکوں گا اور اللہ کے دین کا کام کروں گا, دنیا کے لوگوں کے بھلائی کا کام کروں گا. یہ چیزیں اگر پیچھے ہوں گی تو آپ کے میسج بھی اسٹرانگ ہوگا اور لوگ آپ کو پسند بھی کریں گے. اچھا, ایک اور ہے, اچھا آئی تھنک کافی دیر ہو گئی ہے, لوگوں نے کافی سوالات بھی کر لیے اور خاصا بڑا موضوع ہے. آپ لوگ اس کو دیکھیں, اس کو پڑھیں اور امپروو کریں. اپنی لیڈرشپ بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. اچھا, بہت اچھا سیشن آپ کا آج کا, اور بہت اچھے پوائنٹس کے اوپر آپ نے بات کی. جو ایگزامپل تھی وہ بہت آن دا پوائنٹ تھی. تو ایک تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے کہ جو ایک اسپریچول کانٹیکٹ ہوتا ہے بٹوین لیڈر اینڈ ہز لارڈ, مطلب اللہ تعالیٰ اور ایک مسلم لیڈر کے درمیان جو ایک اسپریچول کانٹیکٹ ہوگا, اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں. دیکھیں, میں جو آخری جو بات کی تھی وہ وہیں سے, اور وہیں سے آپ کو لیڈ مل جائے گی. جو میں بات کر رہا تھا نا کہ آپ لیڈر ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی ریلیجس لیڈر ہیں, آپ کسی آرگنائزیشن کے لیڈر ہیں. میں تو بات کر رہا ہوں بزنس آرگنائزیشن کی, کارپوریٹ آرگنائزیشن. اگر آپ وہاں کے بھی لیڈر ہیں لیکن آپ کے میسج کے اندر آفاقیت نہیں ہے, میں جو آفاقیت جو ہے وہ اسی چیز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے. اور ہمارے پاس
اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا طریقہ کیا ہے؟ نصوص کیا ہے؟ سنت و قرآن. یہ دو چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ کوئی بھی کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر میں اس کی بیسس کے اوپر اپنی جو کام ہے اس کے سٹیپس ہیں اس کا تعین کروں گا. یہ ذہن میں رہے. بے شک آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں, آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ سود جو ہے وہ حرام ہے, غلط چیز ہے, اس کو میں آئی ول ٹرائی ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ, کس طرح میں کروں گا وہ, لیکن ذہن میں رہے, کیونکہ آپ کا کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ جب اسٹیبلش ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ مسخر ہو جائیں گی. آپ کو ایک بات بڑی عجیب سی بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کے سوال میں, بڑی مزیدار بات ہے, وہ کتاب میں بھی کہیں لکھی ہے. دیکھیں, جب آپ کا ڈیڈیکیشن اپنے مقصد سے بہت زیادہ ہو, اپنے ساتھیوں سے محبت بہت زیادہ ہو, اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق بن گیا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت سے جڑے ہوئے ہوں, اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ اس سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس خالق کی, ایک تو ہم ہے نا جو انسان کو آزادی دی گئی ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں, اپنا چوز کر لیں, یس اور نو, اچھا برائے کے درمیان, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی آزادی نہیں دی. دے آر جسٹ فالوئنگ دی انسٹرکشن. ہوا, پانی, یہ ساری چیزیں جو ہیں, فرشتے ہیں, دے آر آل جسٹ فالوئنگ ہز, جو اس کو کہہ دیا وہ کرتے رہتے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک کائنات کا ایک ردم ہے نا, کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, آپ اپنے آپ کو اس ردم کے ساتھ سنکرونائز کر لیتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کے جو دیگر کام چل رہے ہیں, جو اس کے فرشتے ہیں, جو اس کے ہوائیں ہیں, وہ سب بھی آپ کے معاون ہو جاتے ہیں. آپ, یہ عجیب سی بات ہے لیکن دیٹ از ہاؤ, اس کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے لکھا ہے. الکیمسٹ کے اندر پاولو نے اس کو کسی اور انداز سے پیش کیا ہے, سید مودودی نے اس کو کسی اور انداز سے پیش کیا ہے, کوئی اور لوگ اس کو کسی اور, لیکن ہے یہی بات کہ جب آپ کا کنیکشن وہاں سے بن گیا تو آپ اپنی فریکوینسی کو کائنات کی فریکوینسی کے ساتھ ملا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو اس کی آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں جیسے وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے, اس کے ہاتھ ایسے ہو جاتے ہیں, when he strikes with the hand as if he has the power of Allah in his hand. تو وہ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیتیں ساری دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, وہ جب خطبہ دے رہے تھے مدینے میں, اور عراق کے اندر ان کے جنرل تھے ساریہ, تو ان کو انہوں نے خطبے کے دوران یہ کہا, یا ساریہ تو بالجبل, اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو اور اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی تو وہاں پہ ایک مارکا ہو رہا تھا جس میں دشمن جو تھا وہ اپنی فوجیں اکٹھا کر رہا تھا پہاڑ کے پیچھے. اب عمر کو کیسے پتہ چل گیا؟ اور عمر کو جو چلو پتہ بھی چل گیا تو اس کی کیسے, کون سی ہوا تھی جس نے وہ پیغام وہاں تک پہنچا دیا ساریہ کو؟ ساریہ نے واپس آ کے کہا کہ میں نے آپ کی آواز سنی, یو سیڈ یا ساریہ تو بالجبل, اور اس کی وجہ سے ہم نے منور کر کے اپنے آپ کو وہاں سے بچا لیا. یہ کیسے ہوا؟ This is like a miracle. اب اس کا کوئی ایکسپلینیشن ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ایکسپلینیشن یہی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر دیتے ہیں کائنات کی ردم کے ساتھ, اس کے اللہ کے حکم کے تحت کر لیتے ہیں, کیونکہ باقی چیزیں حکم کے تحت چل رہی ہیں, آپ بھی حکم کے تحت چل گئے, تو سب چیزیں آپ کی معاون اور مددگار ہوتی چلی جاتی ہیں. اس کے بہت سے واقعات ہیں, قرآن میں بھی آتے ہیں, وہ متشابہات میں آتے ہیں, اس لیے زیادہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو وہ تھا کہ جس نے کہا کہ آپ پلک نہیں جھپکو گے کہ میں اس کا تخت جو ہے شیبہ کا وہ لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. وہ کیسے کہا تھا؟ وہ کوئی جن نہیں تھا, ہی واز ایکچولی پروبیبلی انسان, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اس کو مدد حاصل تھی. اینڈ اٹ کین ہیپن. فرشتے تیری نصرت کو, وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا, آج بھی آ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ کنیکشن ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اس کی یعنی کوئی, میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ میڈیٹیشن کریں اور وہ کریں, جو چیزیں سنت میں موجود ہیں. اب رات کا اٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھا کہ وہ تہجد پڑھا کرتے تھے ایک خاص بڑے حصے میں, اس لیے کہ اس سے ان کو تقویت ملتی تھی. اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے جو سنت سے ثابت ہیں. آپ شہر سے باہر نکل جاتے تھے, جیسے میں نے کہا نا کہ جو آپ کیمپنگ کرتے ہیں, آپ شہر کے باہر چلے جاتے تھے تاکہ نیچر کو پہچانیں. جب آپ نیچر سے قریب ہوتے ہیں تو دیٹ آلسو گیوز یو اے ویژن, اور اس کا یعنی ایک لیڈر کے لیے بھی یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہ چیزیں کریں. یہ کیا ایک اور کوشچن آ گیا, کیا لے لوں اس کو؟ We would be keen to meet such kind of adorable personalities. Abdulaziz. I hope that this will develop in the Muslims, inshallah. Ali Arif Khwaja, such session would help greatly to connect our lifeline with the golden history of Islam. Yes, we need to look into that. ہم وہاں پہ ہمیں پہنچنا ہے. That is our destination.
صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق میں تھے اور خندق کھو نکلی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسرا کے محلات اس میں دیکھے. جب ایک اور چنگاری نکلی انہوں نے کہا کہ میں نے جو سیزر کے جو خسرو کے محلات اس میں دیکھے. وہ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ تو مسلمان اپنی جان بچانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے. وہ ایک ویژن دے رہے تھے لوگوں کو کہ یہ عربیہ تمہاری ڈیسٹینیشن نہیں ہے, اتنی سی جگہ نہیں ہے, یو ہیو ٹو گو آل اوور دا ورلڈ. اور دیٹس واٹ ایگزیکٹلی ہیپن. کچھ سالوں کے اندر روم ہو کہ پرشیا تو پورے ہی مسلمانوں کے پاس اس میں آ گیا, اور روم کا ایک بہت بڑا حصہ بیزنٹائن کا وہ مسلمانوں کے قبضے میں, سیریا وغیرہ سب, شام, فلسطین. تو یہ ویژن ڈیولپ ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے تحت, جیسے لیے میں کہہ رہا ہوں لیڈرشپ کے ٹریٹ دیکھنے کے لیے you don't need to go anywhere else, you just see in Prophet sallallahu alaihi wasallam, that's where we need to connect. جزاک اللہ, بہت اچھی بات آپ نے کی, پورا یہ کانٹیکسٹ اس کو آپ نے سمرائز کر دیا. تو انشاءاللہ وی آر اینڈنگ دس, اور رمضان کے بعد پوری ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اچھا رہا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, اور جو ہماری پریزنٹنسیز ہیں جو اٹینڈ کر رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ, ان کے کوشچنس کے لیے, ان کی اوور رسپانس کے لیے ان کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.